کار والا انسپکٹر جمشید کی جیپ آندھی اور طوفان کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ سڑک کی دور دور تک سنسان تھی۔ اس سے کافی آگے ایک کار بھی تیز رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن شاید اگلی کار والے کو بھی تعاقب کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے بھی رفتار ممکن حد تک بڑھا دی تھی۔ پھر دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا چلا گیا تھا۔ کار والے نے جب یہ دیکھا کہ جیپ سر پر آنا ہی چاہتی ہے تو اس نے کار ایک طرف کر کے بریک لگا دی اور انسپکٹر جمشید آگے نکلتے چلے گئے۔ پھر جیپ کو ترچھا کر کے سڑک کے درمیان میں روک دیا کہ وہ نکل نہ بھاگے۔ کیا بات ہے، تم میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو اور اب سڑک پر کیوں روک لی ہے؟ کار والے نے چیخ کر کہا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چھلانگ مار کر نیچے اتر آئے اور اب کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد کا خوفناک سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ آخر وہ بھی چلا کر نیچے اتر آیا۔ تمہارے ارادے تو نیک ہیں، کار والے نے کہا۔ تمہیں اٹھا کر لے جانے کا ارادہ ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن کیوں؟ آخر تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن بہت جلد جان جاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جیپ میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا۔ ہرگز نہیں، کیا تم نے مجھے موم کا سمجھ رکھا ہے؟ اگر تم لوہے کے بھی ہوئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید اس کی طرف بڑھے۔ خبردار، میری طرف ایک قدم بھی نہ بڑھانا۔ یہ کہتے ہی اس نے پستول نکال لیا، لیکن فوراً ہی ایک فائر ہوا اور اس کا پستول ہوا میں اچھل کر سڑک سے نیچے درختوں کے پاس جا گرا۔ انسپکٹر جمشید کا دایاں ہاتھ اس وقت پتلون کی جیب میں تھا اور پتلون میں اب ایک سوراخ نظر آ رہا تھا۔ تم نے میری پتلون کا ستیہ ناش کر دیا، میں تم سے اس کی قیمت ضرور وصول کروں گا۔ دوسری طرف کار والا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنا ماہر نشانہ باز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھتے چلے گئے۔ تم یوں ہاتھ اوپر اٹھانے کی تکلیف کر رہے ہو؟ میرے پاس پستول میں صرف ایک ہی گولی تھی جو میں نے تمہارے پستول پر ضائع کر دی۔ انسانوں پر تو میں بہت ہی مجبور ہو کر گولی چلاتا ہوں، انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب؟ اس کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارے پستول میں صرف کوئی اور گولی نہیں تھی، بس صرف ایک ہی گولی تھی؟ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دیکھو۔ انہوں نے جیب سے پستول نکال کر ٹریگر دبا کر دکھایا۔ ٹرچ کی آواز آئی، لیکن پستول سے گولی نہیں نکلی۔ آخر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بتا تو چکا ہوں، تب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں، میرا پستول خالی پانے پر تم یہی کہو گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پستول جیب میں رکھ لیا اور اس کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی جگہ ڈٹا کھڑا رہا۔ جو ہی وہ نزدیک آئے، اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر رسید کر دیا، لیکن اس کا مکہ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ شاید تم باکسنگ کے مشق ہوا میں مکے چلا کر کیا کرتے ہو۔ انسپکٹر جمشید ہنسے اور ان کی لاپرواہی سے فائدہ اٹھا کر اس نے دوسرا مکہ انہیں مارا۔ اس بار اس نے جبڑے کا نشان لیا تھا۔ انہوں نے یہ مکہ اپنے ہاتھ پر روکا اور اس کی کلائی پکڑ کر آگے کو جھکا دیا۔ وہ کئی قدم تک لڑکھڑاتا چلا گیا، پھر واپس پلٹنے کے بجائے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ درختوں کی طرف تھا۔ انسپکٹر جمشید نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس کے سر پر جا پہنچے۔ اس بار انہوں نے اس سے مہلت نہ دی اور اس کی کن پٹی پر ہاتھ کی ہڈی رسید کی۔ وہ لہرا کر گرا۔ انہوں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے کندھے پر اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، دروازہ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور جیپ واپس موڑ کر سڑک پر چھوڑ دی۔ 15 منٹ بعد وہ جنگل میں ایک کمرے والے مکان کا دروازہ کھول رہے تھے۔ یہ مکان انہوں نے خاص مواقعوں کے لیے بنا رکھا تھا اور اس کے بارے میں محمود، فاروق، فرزانہ اور بیگم جمشید کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ تالا کھول کر انہوں نے بے ہوش آدمی کو اٹھایا اور اندر لا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ انہوں نے اس کے گال تھپتھپائے، تب کہیں جا کر اس کی آنکھیں کھلی۔ تم چند دن تک یہیں بند رہو گے، یہاں بند ڈبوں میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ چند دن بعد میں آؤں گا اور تم سے چند سوال پوچھوں گا۔ اگر تم نے جواب دے دیے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، دوسری صورت میں تمہیں یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ اس مکان کا دروازہ تمہارے فرشتے بھی نہیں توڑ سکیں گے۔ اندر کوئی
رگڑ کر اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے تم دیوار میں سوراخ کر سکو. ڈبے کھولنے کے لیے کڑ ضرور موجود ہے لیکن وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. دیواریں کنکریٹ کی ہیں. وہ کہتے چلے گئے. آخر تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر تم اسی وقت بتانے پر تیار ہو تو میں تمہیں ابھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا اور ایک آرام دہ ہوٹل میں ٹھہراؤں گا. وہاں تمہیں ہر طرح کی سہولیات حاصل ہوں گی لیکن تم ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکو گے. انہوں نے بتایا. پوچھو کیا پوچھنا ہے. پہلا سوال تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ جواب میں وہ خاموش رہا. دوسرا سوال تمہارا نام کیا ہے؟ اس سوال کا بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا. تیسرا سوال جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ تم سے کیا کام لے رہا ہے؟ اس نے اب بھی زبان نہ کھلی. انسپکٹر جمشید چند لمحے تک اسے گھورتے رہے پھر بولے. تمہیں ان تینوں سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. میں چند دن بعد آؤں گا اور اس وقت میرے ساتھ کچھ چیزیں ہوں گی. وہ چیزیں تمہیں بولنے پر مجبور کر دیں گی. اس وقت تمہیں اپنا نام بھی بتانا ہوگا. یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید تیزی سے باہر نکل آئے. انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا. نیا پستول. میں ایک جگہ دنگا فساد کرنے جا رہا ہوں، انسپکٹر جمشید نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا. وہ اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے. انسپکٹر جمشید ابھی دفتر سے لوٹے تھے اور محمود فاروق نیشنل پارک سے آئے تھے. ان کا جملہ سن کر چاروں حیرت زدہ رہ گئے. ابا جان آپ نے کیا کہا؟ دنگا فساد؟ فرزانہ نے حیران زدہ لہجے میں کہا. ہاں دنگا فساد. مجھے امید ہے تم میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کرو گے. انہوں نے مسکرا کر کہا. اگر آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور چلیں گے. ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، چاہے وہ دنگا فساد ہو یا فساد ہو دنگا. فاروق بولا. محمود اور فرزانہ اس کی بات سن کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے. لیکن آپ کو یہ سوجی کیا؟ آپ نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا. بیگم جمشید بولی. مجبوری ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حلیے بدل کر جائیں گے. انسپکٹر جمشید بولے. آپ کا مطلب ہے کہ میک اپ کر کے جائیں گے؟ فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا. ہاں میں چاہتا ہوں کوئی ہمیں پہچان نہ سکے. انہوں نے کہا. آخر بات کیا ہے؟ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمود نے بے چین ہو کر کہا. یہ ابھی نہیں بتاؤں گا. اگر ساتھ چلنا ہے تو میک اپ روم میں چلو. میں آدھ گھنٹے کے اندر اندر شکل صورت بدل کر رکھ دوں گا اور اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے. شہر سے باہر تو نہیں جانا؟ فاروق نے پوچھا. نہیں، شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں جانا ہے. انہوں نے کہا. اور یہ دنگا فساد اس ہوٹل میں کرنا ہے؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی. ہاں. وہ مسکرائے. لیکن ابا جان اس میں تو خطرہ ہے. ظاہر ہے ہم اپنی شکلیں صورتوں میں نہیں ہوں گے. ہوٹل کی انتظامیہ پولیس کو بلا لے گی اور پولیس والے ہمیں گرفتار کر لیں گے. محمود نے پریشان ہو کر کہا. ہاں اس کا بھی امکان ہے. اگر تم ڈرتے ہو تو ساتھ نہ جاؤ. میں تنہا جا کر ہی دنگا فساد کر لوں گا. انسپکٹر جمشید نے شوخ لہجے میں کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا پروگرام ہمیں ساتھ لے جانے کا ہے تو ہم ضرور جائیں گے. فرزانہ نے جلدی سے کہا. تو پھر اٹھو، میک اپ روم میں چلو اور ہمیں یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرنے والے ہیں. محمود بولا. ابھی نہیں لیکن بہت جلد تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. انہوں نے کہا. ابا جان اس موقع پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فاروق نے کچھ سوچ کر کہا. ضرور کرو. ایک نہیں 10 سوال کرو. انہوں نے اجازت دی. 10 سوال کرنے میں تو بہت وقت لگے گا اور آپ کی آدھ گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ایک ہی سوال کرنا پسند کروں گا اور یہ پوچھنے میں تو جیسے وقت ضائع ہوگا ہی نہیں. فرزانہ نے برا سا منہ بنایا. اتنا وقت ضائع نہیں ہوا جتنا 10 سوال پوچھنے میں ہوتا. فاروق بھی اسی انداز میں کہا. اگر تم اس بحث میں الجھ گئے ہو تو 10 کیا 20 سوالوں جتنا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے. محمود نے کہا. فاروق سوال پوچھو یا میک اپ روم میں چلو. سوال یہ ہے ابا جان کہ آپ کے اس پروگرام کی خبر اعلیٰ افسروں کو ہے؟ میرا مطلب ہے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کو. نہیں، کسی کو بھی نہیں، صرف تمہیں بتایا ہے. انہوں نے کہا. پھر تو واقعی خطرے کے گھرنے والے ہیں. فاروق بولا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں بے شک ساتھ جانے سے انکار کر دو. انسپکٹر جمشید مسکرائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جان؟ تینوں ایک ساتھ بولے. کم از کم ایک بات تو بتا ہی دیں. محمود نے اٹھتے ہوئے کہا. تم بھی پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس ہوٹل کا نام کیا ہے جس میں دنگا فساد کرنا ہے؟ اس نے پوچھا. ہوٹل الکاروان. انہوں نے کہا. بھائی واہ، عجیب نام ہے. کیا اس ہوٹل کو کاروان بنایا تھا یا اس میں کاروان کا خزانہ موجود ہے؟ شاید دولت کی زیادتی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا.
پھر چلیے۔ فاروق اور فرزانہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے ایسی ہر چیز گھر میں چھوڑنی ہوگی جس سے تمہارے بارے میں کچھ جانا جا سکے۔ انسپکٹر جمشید بولے، آپ کا مطلب ہے ہم اپنے ہتھیار بھی یہیں چھوڑ کر جائیں گے؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، ان ہتھیاروں کی مدد سے تو تم فوراً پہچان لیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو، میں اپنا پستول بھی ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پستول نکال کر میز پر رکھ دیا۔ تو کیا آپ بھی بالکل خالی ہاتھ جائیں گے؟ فرزانہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ نہیں، میں نے آج ہی ایک نیا پستول خریدا ہے۔ یہ پستول نئے نام اور نئے پتے سے خریدا ہے اور آپ دنگا فساد کر کے واپس گھر آئیں گے۔ نہیں، ہم اسے نئے پتے پر جائیں گے جو میں نے اسلحے کی دکان پر لکھوایا ہے۔ باپ رے، آپ تو پورے پھنسنے والے پروگرام بنا چکے ہیں۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ اب چلو، تم کافی باتیں پوچھ چکے ہو۔ انہوں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، آپ ہی تو اجازت دی تھی ایک نہیں 10 سوال پوچھ سکتے ہو، اور تم شاید اس سے بھی زیادہ سوال کر چکے ہو، لہٰذا اب میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میک اپ روم کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن اس میں میک اپ کرنے کے لیے دنیا بھر کا سامان موجود تھا، اور انسپکٹر جمشید چند منٹ کے اندر اندر آدمی کا حلیہ بدل کر رکھ دیتے تھے۔ پھر اس کے قریبی رشتہ دار نزدیک سے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ صرف پون گھنٹے بعد ان کی شکل صورت میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ جب وہ میک اپ روم سے نکل کر بیگم جمشید کے سامنے آئے تو وہ دھک سے رہ گئیں، بلکہ سہم بھی گئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا چاروں میک اپ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انسپکٹر جمشید چھٹے ہوئے بدماش نظر آ رہے تھے۔ انہیں دائیں گال پر چاقو کا بڑا سا زخم بن چکا تھا۔ فاروق، محمود اور فرزانہ جیب تراش لڑکوں جیسی شکل میں آ چکے تھے۔ فرزانہ کو بھی انہوں نے لڑکا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اوف اللہ، یہ آپ ہیں اس صورت میں؟ بیگم جمشید کام کر بولی۔ ہاں بیگم، آج سے میرا نام شمشاد خان ہے۔ یہ جامی، شہباز اور انو ہیں، انہوں نے کہا۔ نام تو آپ نے خوب چن کر رکھے ہیں، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ یہ نام پہلے ہی رکھے جا چکے تھے، اور ان ناموں سے ایک ہوٹل میں 2 کمرے بھی کرائے پر لیے جا چکے ہیں۔ ہم چند دن کے لیے تم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اخبار دیکھتی رہنا، ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور شائع ہوتا رہے گا۔ وہ کہتے چلے گئے۔ آپ نے اس ہوٹل کا نام نہیں بتایا جس میں آپ ٹھہریں گے۔ اس کا نام ہوٹل پیر اڈا آئز ہے، لیکن وہ ہمیں فون کرنے یا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، ورنہ دشمن تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور تینوں کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ وہ ہوٹل کاروان میں داخل ہوئے تو کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہاں پر تمام کرسیاں پر تھیں اور لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے۔ یہاں تو کوئی بھی خالی کرسی نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھیں گے؟ محمود نے کہا۔ ہم یہاں کھانے پینے نہیں، دنگا فساد کرنے آئے ہیں، اور دنگا فساد کرنے کے لیے کوئی سیٹ کا خالی ہونا ضروری نہیں، فاروق نے جواب میں کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید بولے، اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ تینوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کاؤنٹر پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ہمیں نیچے جانا ہے، انسپکٹر جمشید نے یہ کہتے وقت کاؤنٹر پر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کھڑی کر دی۔ کاؤنٹر والے نے ان کی انگلی کو دیکھا اور پھر دبی آواز میں بولا، آج نیچے کا کرایہ 300 روپے فی آدمی ہے۔ کوئی آج اضافہ کیوں؟ آج اضافہ کس لیے؟ آج بہت بڑے داؤ لگائے جائیں گے، اس نے سینہ پھلا کر کہا۔ بہت خوب، 4 ٹکٹ دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے 1200 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے نوٹ گنے اور چکنے گتے کے بنے 4 ٹکٹ ان کی طرف سرکا دیے۔ یہ نیلے رنگ کے تھے، ان پر لکھا تھا نچلے حصے کے ٹکٹ۔ انہوں نے ٹکٹ اٹھایا اور انہیں ساتھ لے کر ایک طرف بڑھنے لگے۔ ایک کمرے کے دروازے پر قیمتی سوٹ پہنے ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ انہوں نے 4 ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس کے آخر میں ایک آدمی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے ایک بٹن دبایا، فوراً ہی دیوار میں ایک زینہ نمودار ہوا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زینہ اترنے لگے، پھر جو ہی ان کے پیر فرش پر لگے، ان کے کانوں میں مکھیوں کے بھنبھناہٹ جیسا شور گونج اٹھا۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے ہال میں تھے جس میں ہر طرف میزیں اور کرسیاں بچھی تھیں، اور ان میزوں پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔
ہر میز پر نوٹوں کے ڈھیر لگے تھے، تاش کے پتے پھینکے جا رہے تھے، کچھ میزیں ابھی تک خالی تھیں۔ وہ ایک خالی میز پر بیٹھ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہو رہا ہے اس ہوٹل کا نام ٹھیک ہی رکھا گیا ہے، محمود نے کہا۔ کیا آپ بھی جوا کھیلیں گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، یہ کام کرنا ہی ہوگا، اور اس دوران تم لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ صاف کرو گے۔ انسپکٹر جمشید دبی آواز میں بولے۔ جی کیا مطلب؟ تینوں چونک کر بولے۔ میں نے سیدھی سیدھی اردو میں بات کی ہے، یہاں گھوم پھر کر جوا دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم گھومو پھرو اور بڑی بڑی جیبوں پر ہاتھ صاف کرو۔ ادھر سے جوئے کے ہاتھ دکھاؤں گا، انہوں نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے ہم لوگوں کی جیبوں سے دولت اڑائیں؟ ہاں، ورنہ دنگا فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ اتنے بہت سے آدمیوں میں ہم جان کس طرح بچائیں گے؟ فرزانہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اس فکر کو چھوڑ دو، جو کہا ہے وہ کرو، انہوں نے کہا۔ بہت اچھا، لیکن اگر آج یہ برے کام ہمیں کس لیے کرنے پڑ رہے ہیں؟ ایک نیک مقصد کے لیے، اور ایک نیک مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے تن من دھن داؤ پر لگانا پڑتا ہے، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، آؤ بھائی جیبیں کاٹیں، محمود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے آدھ گھنٹے تک بہت احتیاط سے کام کرنا، اس کے بعد کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہیں جیب صاف کرتے ہوئے پکڑ لے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ تم بھول رہے ہو ہم یہاں دنگا فساد کرنے آئے ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ، یہ بھی ٹھیک ہے، کیا ہم آپ کے آس پاس رہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ضروری نہیں، جہاں چاہے گھومو پھرو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس دیکھتے جاؤ، ایک اندھی چال چل رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ لیکن ابا جان، اندھی چال تو غلط بھی ہو سکتی ہے، فرزانہ نے بوکھلا کر کہا۔ پرواہ نہیں، غلط پڑنے پر بھی مقصد حاصل ہو جائے گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ عجیب چال ہے، فاروق بڑبڑایا۔ عجیب ہی نہیں، غریب بھی ہے، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ بس اب جاؤ، زیادہ باتیں نہ بھگارو، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ اور آپ جوا کھیلیں گے؟ ہاں، ابتدا کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوٹ اور پتلون کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ گڈیوں کا چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا۔ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میز پر نوٹوں کی دکان سجا رہے ہوں۔ فاروق سے رہا نہ گیا۔ ہاں، میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ اور مجھ سے یہ دولت جیت لو، یہاں دعوت دینے کا یہی طریقہ ہے۔ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر آپ کو یہاں کے طریقوں کا کس طرح پتہ چل گیا؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ تم سوال بہت کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو، کیونکہ میں بھی اپنی میز کی طرف 3 آدمیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے شکار کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، میز پر رکھی تمام دولت ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ فاروق نے جلدی سے پوچھا۔ بس اب جاؤ، انسپکٹر جمشید جھلا اٹھے۔ وہ تینوں تیزی سے ایک سمت میں بڑھ گئے۔ کچھ دور آگے جا کر انہوں نے دیکھا 3 آدمی واقعی ان کے والد کے میز تک پہنچ گئے تھے، اور شکل صورت کے لحاظ سے تینوں ہی بہت زبردست قسم کے گنڈے نظر آتے تھے، لیکن اس وقت انسپکٹر جمشید بھی ان سے کم نہیں تھے۔ چٹکی کے جواب میں، کیا ارادے ہیں دوست؟ 2 ہاتھ کرو گے؟ ان 3 میں سے ایک نے کہا، جو ان کے نزدیک آئے تھے۔ اسی لیے تو آیا ہوں، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ نوٹ نقلی تو نہیں ہے؟ دوسرا چھپی آواز میں بولا۔ نوٹوں کی جانچ پڑتال کرنے والا ماہر ہوٹل والوں کے ملازم رکھا ہوا ہے، اسے بلا کر اپنی تسلی کر لو، تمہارے نوٹ میں خود ہی دیکھ لوں گا، انسپکٹر جمشید پرسکون آواز میں بولے۔ ضرور، ہم یہی کریں گے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، تیسرا شوخ انداز میں بولا۔ اس میں میرا قصور کیا؟ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، انسپکٹر جمشید لاپرواہی سے بولے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، پہلا ہنسا اور ساتھ ہی ایک بہرے کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیر کی طرح آیا اور نہایت ادب سے بولا۔ کیا حکم ہے جناب؟ مسٹر شاطر کی اس میز پر ضرورت ہے، اس نے کہا۔ بہت بہتر، بہرے نے کہا اور تیزی سے ایک کیبن کی طرف چل گیا۔ فوراً ہی کیبن سے ایک نوجوان آدمی نکلتا نظر آیا، اس کی ناک بہت لمبی تھی، دیکھ کر کسی طوطے کی یاد آتی تھی، چہرے سے بہت چالاک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میز پر پہنچ کر منہ سے ایک الفاظ بھی نہ نکالا، البتہ میز پر رکھے نوٹوں کو مختلف گڈیوں کو اٹھا کر دیکھ کر آخر بولا۔ بالکل ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی شک نہیں ہے، شکریہ مسٹر شاطر، ان میں سے ایک نے کہا۔
کیا آپ اپنا اطمینان نہیں کریں گے؟ شاطر نے انسپکٹر جمشید کو حیران ہو کر دیکھا۔ مجھے اصل اور نقل میں پہچان کرنا آتا ہے، اگر انہوں نے جعلی نوٹ استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے سمجھ لوں گا، انہوں نے کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، شاطر نے خوش ہو کر کہا اور واپس اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ اب تم اپنا اطمینان کر چکے، مجھے بھی نوٹوں کی جھلک دکھا دو، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیوں نہیں، یہ تو یہاں کا اصول ہے، ان میں سے ایک نے کہا، اور تینوں اپنی جیبوں سے نوٹ نکالنے لگے۔ اس دوران میں تہہ خانے کا دروازہ کھلتا رہا، لوگ آتے رہے، ہاں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی اور میزیں بھرتی رہیں۔ انسپکٹر جمشید نے ایک نوٹ دیکھے، بالکل اصلی تھے، چنانچہ کھیل شروع ہوا۔ پتے تقسیم کیے گئے، 100 روپے کے نوٹ حرکت میں آنے لگے، میز کے درمیان میں نوٹوں کا ڈھیر اونچا ہوتا گیا۔ اب آخر جب پتے دکھائے گئے تو انسپکٹر جمشید کے پتے سب سے بڑے نکلے۔ انہوں نے ڈھیر اپنی طرف کھینچ لیا۔ تینوں جواری حیرت زدہ رہ گئے۔ دوبارہ پتے تقسیم کیے گئے، درمیان میں پھر نوٹوں کا مینار بننے لگا اور آخر کار یہ بازی بھی انسپکٹر جمشید کے ہاتھ ہی رہی۔ اسی طرح بازیاں لگتی رہیں، تینوں جوار تمام حربے آزمائے ڈالے، لیکن وہ انسپکٹر جمشید سے ایک بازی بھی جیت نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی جیبیں خالی ہو گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا، تمہارا نام کیا ہے دوست؟ مجھے لوگ شمشاد خان کہتے ہیں، وہ بولے۔ پہلے تو کبھی یہاں نہیں دیکھا، دوسرے نے انہیں تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کی شہرت سن کر دوسرے شہر سے آیا ہوں، وہ مسکرائے۔ ابھی کچھ دن رہو گے؟ تیسرا بولا۔ ہاں کل بھی یہاں آؤں گا، انہوں نے کہا۔ بہت خوب، تو پھر کل بازی ضرور لگے گی تمہارے ساتھ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کندھے اچکائے۔ ہم یہاں سب سے ماہر کھلاڑی تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اس سے جیت کر دکھاؤ تو مانیں گے۔ ضرور بھیجو اسے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت لمبے قد کا آدمی اپنی میز کی طرف اٹھ کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہال میں بھنبھناہٹ تیز ہو گئی، بے شمار نظریں انسپکٹر جمشید کی طرف اٹھ گئیں، اور پھر جوں ہی لمبے قد کا آدمی ان کی میز پر آ کر بیٹھا، بہت سے جواری اپنی میزوں سے اٹھ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب انہیں خود کھیلنے سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہو، صرف اس کی میز پر کھیل دیکھنا چاہتے ہوں۔ لمبے آدمی نے میز پر زوردار مکہ مارا اور نوٹوں کی گڈیاں اچھل پڑیں۔ پھر اس نے حلق پھاڑ کر کہا، بانٹو پتے، میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کس طرح چلاکی کھیلتے ہو۔ پتے بعد میں تقسیم ہوں گے، پہلے نوٹوں کی جھلک دکھاؤ۔ اس ہال میں میرے نوٹوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے ان سے بھی بڑا نوٹوں کا ڈھیر میز کے کنارے پر لگا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ انسپکٹر جمشید نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ٹائیگر جان ہے، اور تمہارا؟ شمشاد خان۔ آؤ پھر ہو جائے دو دو ہاتھ، اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید پتے پھینکنے لگے، بے شمار نظریں ان پر جم گئیں تاکہ وہ پتوں میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں۔ سنو، اس ہوٹل میں تم پہلی بار آئے ہو، ضرور یہاں سے کسی جواری نے تمہیں آنے کی دعوت دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں یہ نہ بتایا ہو کہ یہاں کا ایک اصول ہے کہ بے ایمانی ہرگز نہیں کی جاتی، بے ایمانی کرنے والوں کو یہاں زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اس نے پتے کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ اصول بھی معلوم ہے، اور یہ بھی کہ جیتنے والے کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کا راستہ نہیں روکا جاتا۔ ہاں بالکل ٹھیک، اگر تم ایمانداری سے کھیلتے گئے اور جیت گئے تو یہاں سے تمام دولت سمیت جیت کر جا سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہاں، جانے سے پہلے ہوٹل کا کمیشن دینا ہوگا، اس نے بتایا۔ میں دے دوں گا، تم بے فکر رہو۔ انسپکٹر جمشید پتے تقسیم کرتے ہوئے پہلی بازی وہ جیت گئے اور پھر مسلسل ہارنے لگے، لیکن پھر اچانک انہوں نے سنبھال لیا اور دولت ان کی طرف سمیٹنے لگی۔ لوگ ان کے گرد سانس روکے کھڑے تھے، دونوں طرف سے نہایت بے چارگی سے روپیہ لگایا جا رہا تھا۔ شاید یہ ہال کی زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا، اور پھر ایسا موقع بھی آیا تھا کہ جب ٹائیگر جان نے اپنی ساری پونجی داؤ پر لگا دی۔ اتفاق سے یہ داؤ انسپکٹر جمشید ہار گئے۔ ان کے پاس نوٹ یکا ایک لخت ختم ہو گئے۔ ارد گرد کھڑے لوگ بے تحاشا تالیاں بجانے لگے۔ وہ ٹائیگر جان کی جیت پر خوش تھے، بس یا کچھ اور ہے؟
पल्ले, टाइगर जान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। पैसे की मेरे पास कभी कमी नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने चुटकी बजाई। लोगों ने इन्हें चुटकी बजाते देखकर हैरत ज़दा अंदाज में पलकें झपकाईं। इन्हें यूं लगा जैसे वो जादू के जोर से नोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। ऐन इसी वक्त भीड़ में बिल चल सी हुई। यार ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा, महमूद ने परेशान कुन लहजे में कहा। कोई चक्कर हमारी समझ में आया ही कब है, फारूक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इतने आदमियों में अगर हंगामा शुरू किया गया तो ये लोग हमारी तिक्का बोटी बनाकर रख देंगे। फरजाना ने पूरे हॉल पर एक नज़र डालते हुए कहा। चलो अच्छा है, तिक्का खाए बहुत दिन हो गए हैं। फारूक गुनगुनाया। हाँ, अपने तिक्के खुद ही खाओगे? महमूद ने हैरान होकर कहा। और क्या, ये तो इससे तो बेहतर है कि हमारे तिक्के दूसरे खाएं। शायद तुम दोनों पर तिक्कों का भूत सवार हो गया है, फरजाना के मुंह से निकला। वाह, तिक्कों का भूत कितना मज़ेदार होता होगा। फारूक बोला। खा कर बताऊंगा कितना मजेदार होता होगा, महमूद ने कहा। साथ ही पास से गुजरते हुए एक आदमी की पतलून की पिछली जेब पर हाथ साफ कर दिया। लो यार, मैंने एक को हलाल कर दिया, इसने खुश होकर कहा। कैसे, तिक्कों के भूत को? फारूक के लहजे में हैरत आई। अरे नहीं, एक जवारी को, इसका बटवा अब मेरी जेब में है, इसने बताया। तो फिर खाली बटवा कोड़े के ड्रम में फेंक दो ताकि हम पकड़े ना जाएं, फरजाना ने जल्दी से कहा। अब्बा जान ने ऐसी हिदायत नहीं दी, महमूद ने कहा। हो सकता है इन्हें ख्याल ना रहा हो, फरजाना बोली। तुम भूल रही हो हमें यहाँ दंगा फसाद करने आए हैं, महमूद ने कहा। भूल रही हूँ ना कहो, फरजाना यहाँ लड़के के भेस में है, फारूक ने सरगोशी की। हाँ ये भी ठीक है, महमूद बोला। मैं जानता हूँ दंगा फसाद करने के लिए भी अब्बा जान ईमानदारी का ही सहारा लेंगे, फरजाना ने कहा। महमूद मेरा ख्याल है ये ठीक कह रही है, फारूक बोला। अच्छी बात है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं खाली बटवा ड्रम में फेंक देता हूँ। आओ ड्रम की तरफ चलें। ये कहते हुए इसकी एक नज़र अपने वालिद की तरफ देखा और फिर खुश होकर बोला। अब्बा जान जीत रहे हैं तो इसमें खुश होने की क्या ज़रूरत है, वो ये दौलत इस्तेमाल में थोड़ी ना लाने के लिए खेल रहे हैं, फरजाना बोली। हाँ वो तो दंगा फसाद करने के लिए खेल रहे हैं, फारूक मुस्कुराया। आखिर ये दंगा फसाद कब शुरू होगा और कैसे होगा, महमूद बोला। मेरा ख्याल है अब्बा जान जीत गए हैं और ये लोग इनसे दौलत छीनने की कोशिश करेंगे, फारूक ने कहा। खैर देखा जाएगा, तुम बटुए से छुटकारा हासिल कर चुके या नहीं? हाँ कर चुका है, इसने कहा। मेरा ख्याल है हमें जल्दी जल्दी हाथ मारना चाहिए, ऐसा ना हो कि अब्बा जान के पास नोट खत्म हो जाए। हाँ ये ठीक है, तो फिर आओ बातें करने के बजाय काम करते हैं। और वो तेजी से हाथ साफ करने लगे। जो ही कोई बटवा उड़ाते इसे खाली करके कूड़े के ड्रम में फेंक आते। थोड़ी देर ही में इनकी जेब में फूल गई। अजीब बात यह है कि अभी तक किसी जवारी को अपनी जेब काटने का इल्म तक ना हुआ। अब हमें हाथ रोक लेने चाहिए, कहीं हमारी जेबें ना फट जाएं, फरजाना बोली। तुम ठीक कहते हो, महमूद बोला। जब हम आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे हैं तो मुझे लड़का बनने की क्या ज़रूरत है, फरजाना ने काट खाने वाले लहजे में कहा। हम मश्क कर रहे हैं ताकि मौके पर गड़बड़ा ना जाए, फारूक बोला। मौके पर तो तुम हमेशा ही गड़बड़ा जाते हो। अच्छा ये मेरे लिए नई इत्तला है, फारूक ने हैरान होकर कहा। इधर उधर की ना हांको। अरे ये क्या, अब्बा जान की मेज के गिर्द भीड़ लग गई है, फरजाना चौंकी। उन्होंने भी जल्दी से इधर उधर देखा। मालूम होता है वो लोग की तवज्जो अपनी तरफ लगाने में कामयाब हो गए हैं, महमूद के मुंह से निकला। ऐसा ही मालूम होता है, क्यों ना हम इनके आसपास भी एक चक्कर लगाएं, इन्हें हमारी ज़रूरत ना हो, फरजाना बोली। ठीक है आओ। तीनों इंस्पेक्टर जमशेद की मेज़ की तरफ बढ़े। इन्हें हैरत थी कि मेज़ के गिर्द लोगों को जमा करने में किस तरह कामयाब हो गए। मेज़ के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने एक चक्कर लगाया, लेकिन भीड़ के अंदर घुसने की जगह नज़र ना आई। इनके वालिद इस भीड़ के दरमियान इनकी नज़र से ओझल थे और इन्हें नहीं मालूम था कि वो किस हाल में हैं। अचानक उन्होंने चुटकी की आवाज़ सुनी। इनके अंदाज इनके वालिद का ही था। वो समझ गए इनकी ज़रूरत है इन्हें। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भीड़ को चीरे बगैर काम नहीं चल सकता, चुनांचे वो अंदर घुसने लगे और आखिर मेज़ के सिरे तक पहुंच गए। उन्होंने देखा इनके वालिद की तरफ से नोटों का ढेर गायब था। इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ हार चुके थे। दूसरी तरफ इर्द गिर्द खड़े लोग इन्हें घूर रहे थे, क्योंकि वो इंस्पेक्टर जमशेद की चुटकी के जवाब में आए थे। जीत और जंग, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इंस्पेक्टर जमशेद इन्हें देखते हुए बोले। जी हाँ, तीनों ने एक साथ कहा। तो फिर निकालो जो कुछ है, उन्होंने कहा।
یہ بچے بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اس وقت تک یہ کہاں تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہال میں گھوم رہے تھے، انہوں نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں تینوں نے اپنی جیبیں خالی کر چکے تھے اور پھر انسپکٹر جمشید کے سامنے نوٹوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا، آؤ دوست، ضرور ضرور، جب تک تم ہاتھ جھاڑ کر اٹھ نہیں کھڑے ہوتے اس وقت تک مجھے کھیلنا پڑے گا، ٹائیگر جان نے کہا، اور کھیل پھر شروع ہو گیا۔ پہلا ہی انسپکٹر جمشید جیت گئے اور ان کے پاس ڈھیر میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تو وہ متواتر جیتتے چلے گئے۔ ٹائیگر کے نوٹوں کا ڈھیر چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی چلی گئیں۔ ٹھیک ہے دوست، یہ تمام دولت تمہاری ہے، میں آج اور نہیں کھیلوں گا، البتہ کل تم سے بازی لگانا ضرور پسند کروں گا، ٹائیگر جان نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ میں ضرور آؤں گا، انہوں نے کہا اور نوٹ اپنی جیب میں ٹھوسنے لگے۔ پھر انہوں نے ان تینوں سے کہا، دیکھ کیا رہے ہو، میری مدد کرو، اپنی اپنی جیبوں میں بھی بھر لو۔ تینوں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ این اسی وقت ہال میں کوئی چلایا، ارے میرا بٹوا کہاں ہے؟ ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا طاری ہو گیا، پھر کئی آوازیں ابھری، میرا بٹوا بھی غائب ہے، اور میرا بھی۔ لوگ چونک اٹھے۔ ٹائیگر جان کی آنکھوں میں حیرت کی بجلی چمکی اور اس نے تیزی سے انسپکٹر جمشید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھہرو دوست، یہاں آج تک کسی نے کسی کا بٹوا نہیں چرایا، تم پہلی بار آئے ہو۔ نوٹ ختم ہونے کا بعد تم نے چٹکی بجا کر اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور ان سے نوٹ لیے تھے، کیا تم نے انہیں ہال میں کوئی کسی کی جیبیں صاف کرنے کے لیے تو نہیں چھوڑا تھا؟ یہ بات ثابت کر دو، میں تمہاری ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا، انسپکٹر جمشید پرسکون آواز میں بولے۔ مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کا ایک اصول ہے، جو بے ایمانی کرے اس سے سب کچھ چھین کر اسے باہر نکال دو، لہٰذا چپ چاپ یہ دولت میرے حوالے کر دو، ٹائیگر جان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس ہال میں تم رعب جھاڑ سکتے ہو، یہاں تمہارے نہ جانے کتنے ساتھی ہیں، جبکہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، انسپکٹر جمشید ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ اچانک ہال میں ایک طویل کہکہ گونج اٹھا، کہکہ حد درجے خوفناک بھی تھا اور بہت بلند آواز میں بھی تھا۔ یہ کہکہ ٹائیگر جان کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اچانک کہکے کی بریک لگا کر وہ بولا، تم نے کہا میں یہاں اس لیے دوب جھاڑ سکتا ہوں کہ یہاں میرے بہت سے ساتھی موجود ہیں، تم چاروں تو میرے ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہو، تو میں چٹکی مار کر مسل دوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو اعلان کرو کہ تمہارا کوئی ساتھی درمیان میں نہ کودے، اگر تم مجھے زمین پر گرا سکے تو یہ ساری دولت تمہاری ہوگی۔ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، مجھے منظور ہے۔ ٹائیگر جان یہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی کرسی کو ایک ٹھوکر کی رسید کی، وہ الٹ گئی، ارد گرد کھڑے لوگ کائی کی طرح چھٹ گئے، دور دور ہٹ گئے، ان کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا، وہ ٹائیگر جان سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایک آدمی نے انسپکٹر جمشید کے کان میں سرگوشی کی، بچوں تو جوان، یہ گردن پر ہاتھ کی ہڈی مارنے کا ماہر ہے، گردن توڑ دیتا ہے۔ شکریہ، انسپکٹر جمشید نے دبی آواز میں مسکرا کر کہا۔ دوسری طرف محمود فاروق اور فرزانہ حیران تھے، ان کے والد نے کتنی آسانی سے دنگا فساد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، تاہم ابھی تک انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک انسپکٹر جمشید کی طرف مڑے، تم اس وقت تک میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کرو گے جب تک مسٹر ٹائیگر کا کوئی آدمی اس کی مدد نہیں کرتا؟ بہت بہتر ابا جان۔ اس بار ٹائیگر جان نے پھر کہکہ لگایا، ساتھ ہی وہ پچھلے ہٹتا چلا گیا۔ ہال کے درمیان میں خالی جگہ موجود تھی، وہ وہاں جا کر رک گیا اور دونوں ہاتھ آگے پھیلاتے ہوئے بولا، آؤ۔ انسپکٹر جمشید نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی اور پھر ٹائیگر جان کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اب صرف انسپکٹر جمشید اور ٹائیگر جان پر جم چکی تھیں۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کا خیال نئے آنے والے کی زندگی سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اسے منظر وہ پہلے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر جان کے ہاتھ دیکھ رکھے تھے، پھر جو ہی انسپکٹر جمشید اس کے نزدیک پہنچے، اس کے دائیں ہاتھ کی ہڈی بجلی کی سی تیزی سے ان کی طرف آئی۔ وہ نہ پیچھے ہٹے نہ زمین پر گرے، بس ایک سر کو ذرا سا نیچے جھکا لیا۔ ٹائیگر جان کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس وقت تک وہ اپنے مقابل کو کوئی بالکل ہی کیا گزرا آدمی خیال کر رہا تھا، لیکن اب وہ جان گیا تھا کہ اسے سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس بار اس نے ہوا میں ایک چھلانگ لگائی اور انسپکٹر جمشید کے سر پر گرتا نظر آیا، لیکن اس کے پیر فرش پر ٹکرائے۔ انسپکٹر جمشید تو نیچے سے نکل گئے تھے، انہوں نے ابھی تک ہاتھ یا پیر
ہلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹائیگر جان نیچے گرتے ہی بلا کی تیزی سے مڑا اور سر کی ٹکر ان کی تھوڑی پر رسید کرنا چاہی اور 1 فٹ اونچا اچھل گئے اور اس کا یہ وار بھی خالی رہا۔ ہال میں موجود لوگوں کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اب ٹائیگر جان کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر اس نے اندھا دھند حملے شروع کر دیے۔ دائیں ہاتھ کی ہڈی ایک بار پھر حرکت میں آئی لیکن انسپکٹر جمشید کی گردن سے نہ ٹکرا سکی۔ وہ کمان کی طرح جھک گئے۔ اس نے اچھل کر دونوں پیر ان کے سینے پر رسید کرنے کی کوشش کی لیکن کمر کے بل فرش پر آ رہا۔ پھر اٹھا اور تیزی سے جھک کر ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ فرش پر گھسٹ کر رہ گئے۔ چند لمحوں کے لیے ٹائیگر جان جھکا اور جھکا رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ان پر جم گئیں، پھر اس کے منہ سے نکلا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پتلون کا پائنچہ اوپر اٹھایا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا خنجر نظر آیا۔ ہال میں سنسنی دوڑ گئی، لوگوں کی نظریں خنجر پر جم گئیں۔ اچانک خنجر کی چمک لہرائی، انہوں نے گوندا سا لپکا۔ خنجر کی نوک انسپکٹر جمشید کے پیٹ میں اترتی نظر آئی۔ ہال میں کئی چیخیں بلند ہوئی لیکن یہ لوگ کی نظریں کا قصور تھا۔ خنجر تو پیٹ سے بال برابر دور رہ گیا تھا اور انسپکٹر جمشید دائیں طرف کھڑے نظر آئے۔ اب انہوں نے یہ خوددار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹائیگر جان آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے خنجر ہاتھ کی تیزی سے گھمانا شروع کر دیا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ پہنچتے رہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ ٹائیگر جان کے اس وار سے کیسے بچا جا سکے۔ انسپکٹر جمشید ایک ایک قدم کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے سمجھا بس اب وہ بچ نہیں سکیں گے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک ان کی ٹانگیں ایک میز سے ٹکرائیں، اب وہ اور پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹائیگر جان کے چہرے پر وحشتناک مسکراہٹ بکھر گئی۔ لمحہ بہ لمحہ وہ ان کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ اس کا ہاتھ بدستور گھوم رہا تھا، خنجر کی چمک لہرا رہی تھی۔ ان کے نزدیک پہنچ کے اس نے ان کے سینے کا نشان لیا اور خنجر دے مارا۔ کرچ کی آواز ہال میں گونج اٹھی اور لوگوں نے دیکھا خنجر میز میں پوست ہو گیا تھا۔ ٹائیگر جان نے اسے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ تو کچھ اس طرح دھس گیا تھا کہ پورا زور لگانے پر بھی نہ نکلا۔ انسپکٹر جمشید یہ دیکھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ خنجر نکال، چاقو تو بتا دینا، میں ذرا سانس لے رہا ہوں۔ ان کے جملے کو لوگوں نے حیران ہو کر سنا۔ دوسری طرف ٹائیگر جان نے خنجر کے دستے پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور گلا پھاڑ کر بولا، اس شخص کی تکہ بوٹی کر دو، ہمارے کتوں کے کام آئیں گی۔ میرا خیال ہے صحیح معنوں میں دنگا فساد اب شروع ہوا ہے، فاروق نے یہ جملہ سننے کے بعد کہا۔ تو کیا اس سے پہلے غلط معنوں میں ہوتا رہا تھا؟ محمود بول پڑا، یہ باتوں کا وقت نہیں، ادھر دیکھو، مختلف کیبنوں سے ٹائیگر جان کے آدمی نکل رہے ہیں۔ فرزانہ بوکھلا کر بولی، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم گھر سے دنگا فساد ہی تو کرنے نکلے تھے۔ فاروق خوش ہو کر بولا۔ وہ اور فاروق کیبنوں سے نکلنے والے آدمیوں کو دیکھ چکے تھے۔ آخر وہ تینوں انسپکٹر جمشید کے قریب رینگ گئے۔ ابا جان، اب کیا پروگرام ہے؟ محمود نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، انہوں نے کہا۔ او واہ، کتنا اچھا پروگرام ہے، فاروق ہنسا۔ کیا آپ پولیس والوں کو بتا کر آئے ہیں؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ نہیں تو میں نے تو نہیں بتایا، میں یہاں پوری رازداری سے آیا ہوں۔ اوہ ہاں، یاد آیا، ہم تو اس وقت یوں بھی میک اپ، فرزانہ کہنے جا رہی تھی کہ رک گئی۔ آخر اتنے آدمیوں کے مقابلے میں ہم کیا کریں گے؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ بس دیکھتے جاؤ، انہوں نے کہا۔ پھر جو ہی کیبنوں سے نکلنے والے ان کے نزدیک پہنچے، وہ اچھل کر ایک ہی آوارزی میز پر چڑھ گئے اور اعلان کرنے والے انداز میں بولے، تم میں سے کوئی میرے جسم کو ہاتھ میں نہیں لگا سکا تو میں اسے جیتی ہوئی رقم کا تمام حصہ انعام کے طور پر دوں گا۔ یہ اعلان انتہائی حیرت انگیز تھا۔ نہ صرف ہال میں موجود لوگوں نے بلکہ حملہ آوروں نے بھی اسے حیران ہو کر سنا اور وہ سب ایک ساتھ ان پر جھپٹے۔ اگر بہت سے آدمیوں نے ایک ہی وقت میں مجھے چھو لیا تو پھر کسی کو یہ انعام نہیں ملے گا۔ انسپکٹر جمشید چلائے، یوں لگتا ہے جیسے ابا جان یہاں دنگا فساد کرنے نہیں، انعام تقسیم کرنے آئے ہیں، فاروق کے منہ سے نکلا۔ دوسری طرف حملہ آور ان کے الفاظ سن کر جھلا اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ایک کر کے انہیں
چھو سکیں گے کیونکہ ٹائیگر جان کے ساتھ ان کا مقابلہ دیکھ چکے تھے. انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا. افسوس تم نے انعام کھو دیا, انسپکٹر جمشید نے کہا اور دوسری میز پر چھلانگ لگا دی. حملہ آور اس میز کی طرف لپکے. ابا جان, ہم سے یہ تماشا کھڑے کھڑے نہیں دیکھا جا رہا. فرزانہ نے بے جان ہو کر کہا. تو پھر بیٹھ کر دیکھ لو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اچھل کود شروع کر دیں؟ تمہاری مرضی ہے, انسپکٹر جمشید بولے. ساتھ ہی انہوں نے ایک تیسرا میز پر چھلانگ لگا دی. شکریہ ابا جان, محمود نے کہا اور تینوں حملہ آوروں کی طرف بڑھے. کسی نے ایک طرف دھیان نہ دیا. وہ سب تو انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھ رہے تھے. اس وقت ابا جان ہیرو بنے ہوئے تھے. ہماری کیا دال گلے گی, فرزانہ نے مسکرا کر کہا. ہم تو مرغ پکا لیتے ہیں, فاروق بولا. تم تو ہو باورچی. یہ کہتے ہوئے فرزانہ ایک حملہ آور کے پیچھے پہنچ گئی. اس نے ایک مکہ تاک کر اس کی گردن کی ہڈی پر رسید کیا. وہ تیورا کر گر گیا. اٹھنے کی کوشش کی لیکن اتنی دیر میں وہ تابڑ توڑ قسم کے مکے اس پر برسا چکی تھی. بس کرو فرزانہ, اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے. اب یہ آدھ گھنٹے دوبارہ حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کرے گا. محمود نے اس خیال سے گھبرا کر کہا کہیں وہ مر ہی نہ جائے. اب تماشائیوں میں سے کچھ چیزیں نظر ان کی طرف گھوم گئی تھیں. اتنی دیر میں محمود کا کام دکھا چکا تھا. وہ ایک حملہ آور کی گردن کے پیچھے بازو ڈال کر لٹک گیا تھا. میں نے دونوں ہاتھ الگ الگ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. محمود کی بوجھ سے اس کا گلا گھٹا جا رہا تھا. پھر اس کے حلق سے ایک کرکراہٹ سی نکلی. یہ کیا اس سے غرارے کر رہے ہو؟ فاروق کے منہ سے نکلا. نکمے کہیں کے, کچھ کام دکھاؤ. محمود جھلا اٹھا. پہلے یہ بتاؤ کہ نکما ہوں کہاں کا؟ فاروق بول اٹھا. دھت تیری کی. محمود نے اپنی ران پر ہاتھ مارنا چاہا مگر اس کا ہاتھ تو اس کی گردن پر جمع ہوا تھا اور پھر وہ بے دم ہو گیا. لڑکھڑا کر گرنے لگا. محمود نے اسے موڑ دیا. وہ دھڑام سے گرا. اب فاروق سے رہا نہ گیا. اس نے نیا کام دکھایا. چند قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتا ہوا ایک حملہ آور کی کمر پر زوردار ٹکر رسید کی. وہ ایک ہی ساتھی سے ٹکرایا اور دونوں دھڑم سے گرے. اسے کہتے ہیں ایک پان دو کانچ, اور انگریزی میں کہتے ہیں ایک پتھر سے دو شکار. فاروق بولا. معلوم ہوتا ہے کرکٹ کھیل رہے ہو. فرزانہ کے منہ سے نکلا. حملہ کرنے والوں کو اپنے پیچھے گڑبڑا کا احساس فوراً ہی ہوا. اب تک وہ ان کی طرف سے بالکل لاپرواہ تھے لیکن اب ان میں سے آدھے ان کی طرف اور ان پر حملہ آور ہوئے. ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تم تو سچ مچ لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہو. ذرا سوچو, اپنی عمر کے آدمیوں سے لڑو ورنہ لوگ کہیں گے کہ. فاروق نے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی محمود اور فرزانہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. مقصد یہ تھا کہ وہ حصوں میں بٹ جائیں. اس طرح وہ انسپکٹر جمشید کے پاس سے آدھے آدمی تو ہٹانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. اور پھر ہال میں موجود لوگوں کی توجہ بھی دونوں کی طرف ہو گئی. کبھی وہ انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھنے لگتے تو کبھی محمود, فاروق اور فرزانہ کی طرف. تینوں اب تیزی سے ہاتھ دکھا رہے تھے. دوسری طرف انسپکٹر جمشید ابھی تک میزوں پر اچھل کود کر رہے تھے. ابھی تک کوئی دشمن بھی ان کے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکا تھا. اچانک محمود پر ایک خوفناک صورت والے آدمی نے عجیب رخ سے حملہ کیا. وہ تیزی سے جھکا اور اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی. محمود لڑکھڑا گیا. پھر ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کے سہارے فرش پر ترچھا ہو گیا. خوفناک آدمی اس کی ٹانگ کے موڑے ڈال رہا تھا. محمود نے پل بھر کے لیے سوچا اور پھر بجلی کسی سرت سے دوسرا ہاتھ فرش پر نکا کر دوسری ٹانگ اٹھائی اور اس کے جوتے کی نوک حملہ آور کے جبڑے پر لگی. اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھوں سے محمود کی ٹانگ نکل چکی تھی. وہ منہ پکڑ کر بیٹھ گیا. شاید بیچارے کے دانت میں درد ہے, فاروق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا. اسی وقت اس کے سر پر ایک مکہ لگا. اس کا سر گھوم گیا. لڑکھڑا کر گرے لیکن پھر سنبھل گیا اور سنبھلتے ہی اس نے حملہ آور کی پیٹھ پر 2 تھپڑ دے مارے. دوسری طرف فرزانہ ایک آدمی کو تنگنی کا ناش نہ جا رہی تھی. انسپکٹر جمشید نے اچھل کود کے اب اپنے پیروں کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا. اب جوتے کی نوک جس کے جسم پر لگتی وہ ڈھیر ہو گیا.
صرف چند لمحے بعد حملہ آور سست پڑ گئے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہونے لگے. اچانک ہال میں لگے لاؤڈ اسپیکر پر ایک آواز ابھری. ٹائیگر جان، کیا ادھم مچا کر رکھ دیا ہے؟ تم اور تمہارے آدمی اس قسم کے کاموں کے لیے نہیں. تم تو بس جوا ہی کھیلا کرو. پیچھے ہٹ جاؤ تم سب، میں ہارڈی کو بھیج رہا ہوں. سالار بیگ. لو بھائی، اب ہارڈی صاحب تشریف لا رہے ہیں، محمود نے کہا. شاید لوہے کا بنا ہوا تبھی تو یہ نام رکھا ہے. فاروق نے کہا. تو کیا ہوا؟ لوہے کا کانٹا ہے، فرزانہ نے کہا. یہاں اس کے ضرب المثل کا کیا موقع تھا؟ فاروق نے جل کر کہا. میرا مطلب تھا ابا جان بھی تو لوہے سے کم نہیں ہے. فرزانہ نے جلدی سے بلکہ اسٹین لیس اسٹیل کے کہو. فاروق بولا. تمہارا ارادہ لوہے اور اسٹین لیس اسٹیل کے برتنوں کی دکان کھولنے کا تو نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید بھی نہ رہ سکے. اگر اس ہال میں یہ دکان کھول لی جائے تو کیا خیال ہے؟ فاروق مسکرایا. چلے گی نہیں، محمود نے کہا. اتنے میں ہال کی دائیں طرف کی دیوار میں سے ایک دروازہ کھلا اور ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی آتا نظر آیا. اس کے بدن پر سوائے نکر کے کوئی کپڑا نہ تھا اور پورے جسم پر تیل ملا ہوا تھا. ہائے، یہ ہارڈی ہے؟ مجھے تو کوہلو کا بیل دکھائی دیتا ہے. فاروق نے بلند آواز میں کہا. ہارڈی تک اس کی آواز پہنچ گئی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم رک گئے. پھر وہ تیزی سے مڑا اور فاروق کی طرف جھپٹا. شہباز بچو، محمود چلا اٹھا. ایسے بھی وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ یہاں فاروق کا نام شہباز ہے، لیکن وہ ہارڈی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ ایک چھلاوا تھا. اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی اور فاروق کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا. فاروق کے حلق سے ایک دل دوست چیخ نکلی اور وہ بے حس ہو گیا. ہال میں چند لمحے کے لیے گہرا سناٹا طاری ہو گیا. جو کچھ ہوا تھا اچانک ہوا تھا اور کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی. فاروق کو اگر سنبھلنے کا موقع مل جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. محمود اور فرزانہ کا مارے تیش کے برا حال تھا. ان کا جی چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھیں اور ہارڈی کی بوٹیاں اڑا دیں. دوسری طرف انسپکٹر جمشید نے صرف ایک لمحے کے لیے فاروق کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں بے چینی اور بے قراری کے آثار جھلکے تھے اور پھر انہوں نے اپنی نظر ہارڈی کے چہرے پر جما دی تھی. پھر ہال میں ان کی آواز سام کی بھنکاری کی طرح گونجی. تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی. اور پھر جیسے بجلی کی چمکی ہو. لوگوں نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ انسپکٹر جمشید اپنی جگہ سے اچھلے تھے. ساتھ ہی انہوں نے ہارڈی کو اپنی جگہ سے کئی فٹ اچھلتے دیکھا. لیکن اس کا یہ اچھلنا اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا. یہ انسپکٹر جمشید کی اس ٹھوکر کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اس کے پیروں پر لگائی تھی. پھر جو ہی وہ نیچے آیا اس کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا. وہ کمر کے بل دھرا ہوا رہ گیا. دوسرا مکہ اس کے سینے پر لگا اور وہ سر کے بل جھک گیا. اس بار ایک ٹھوکر اس کے سر پر لگی اور وہ فرش پر لمبا لیٹ گیا. اور یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈ کے اندر ہو گیا. پورا ہال اس طرح ساخت تھا جیسے سب کے سب پتھر کے بن گئے ہوں. انہوں نے شاید اپنی زندگی میں اس قسم کی لڑائی کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کے گرتے ہی انسپکٹر جمشید فاروق کی طرف لپکے. انہوں نے اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اس کی گالوں پر تھپکی دی. فاروق نے فوراً ہی آنکھیں کھول دیں. تم ٹھیک تو ہو؟ جی ہاں، لیکن پسلیاں بری طرح دکھ رہی ہیں. فاروق دھیمے انداز میں مسکرایا. فکر نہ کرو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے ایک گولی نکالی، اس کا کاغذ اتارا اور فاروق کے منہ میں ڈال دی. فاروق نے گولی نگل لی. ٹائیگر جان اس کے ساتھی بھونچے سے ایک طرف کھڑے تھے. اس وقت لاؤڈ اسپیکر پر آواز سنائی دی. بہت خوب ٹائیگر جان، ہارڈی کو اٹھا کر باہر پھینکو. یہ ہمارے ہوٹل کی ملازمت کے لائق نہیں رہا. اور ان چاروں کو بڑے عزت کے ساتھ میرے کمرے میں لے آؤ. یہ ہوٹل کے مہمان ہیں. جتنی جیتی ہوئی دولت ان کے پاس رہے گی. تمام لوگ اپنی اپنی میزوں پر بیٹھ جائیں اور کھیل شروع کریں. اب اس کے واقعے پر کوئی بات نہیں کی جائے گی. آواز آنی بند ہو گئی. ٹائیگر جان اپنی جگہ سے بلا ہلا اور ان کی طرف چلا گیا. چلیے جناب، اس نے ادب سے کہا. اس کے آدمی ہارڈی کے ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر اٹھا چکے تھے اور ایک طرف لے جا رہے تھے. فاروق، تم چلنے کے قابل ہو؟ جی ہاں، میری حالت اب بہتر ہے، میں چل سکتا ہوں. بہت خوب، تو پھر چلو. اس سے بھی مل لیں گے جس نے ہماری مہمانی
کا درجہ دیا ہے۔ وہ ٹائیگر جان کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کمرے میں آئی۔ یہاں ایک میز کے پیچھے ایک پتلا دبلا سا اور چھوٹے قد کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں، آنکھوں پر سونے کے فریم کا چشمہ تھا جس میں پتلا شیشم بھی جڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بچھی میز آمنوس کی لکڑی کی تھی اور اس پر رکھی تمام چیزیں حد درجے قیمتی تھیں۔ فرش پر ایک بہت موٹا سا سرخ رنگ کا قالین بچھا تھا جس میں ان کے پاؤں دھس گئے تھے۔ میز کے سامنے 4 کرسیاں بچھی تھیں جن پر ریشمی گدے بھی تھے۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے باریک سی آواز نکلی، میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، مجھے سالار بیگ کہتے ہیں۔ ہمیں یہاں آنے کی دعوت کس لیے دی گئی ہے؟ انسپکٹر رمشید کا لہجہ خوش تھا۔ پہلے تو میں آپ سے کرسیوں پر تشریف رکھنے کی درخواست کروں گا اور پھر نام جاننا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ لو ہم بیٹھ گئے، انسپکٹر رمشید نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ہی محمود، فاروق اور فرزانہ بھی بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا اس کمرے میں ایک کھڑکی ہال کی طرف کھلتی تھی۔ اس میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس میں سے ہال کا پورا منظر نظر آتا تھا، لیکن ہال میں سے اس کمرے میں دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ بہت خوب، اب اپنے نام بھی بتا دیں۔ میں شمشاد خان ہوں، یہ جامی، شہباز اور انو ہیں۔ انہوں نے تعارف کروایا۔ بہت خوب، آپ جانتے ہیں میں نے ہارڈی کو باہر پھینکوا دیا ہے اور اب کبھی ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو اس کی جگہ دینا چاہتا ہوں۔ کام بہت معمولی ہے، بس ہوٹل میں کوئی جھگڑا نہ کرنے پائے، اگر کرے تو اسے چھٹی کا دودھ یا دو لایا جائے۔ آپ کو میں ہر ماہ 5,000 روپے تنخواہ دوں گا اور ان تینوں کو 2,000 روپے۔ اس طرح آپ کی کل تنخواہ 11,000 روپے ہوگی۔ اگر یہ کم معلومات ہو تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 2 دن ہوٹل بند رہتا ہے، اس طرح صرف 5 دن ملازمت پر آنا پڑے گا۔ یہاں کام شام 6 بجے سے شروع ہوتا ہے اور صبح تک جاری رہتا ہے۔ دن کے وقت آپ لوگوں کو چھٹی ہوا کرے گی۔ وہ کہتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ انسپکٹر رمشید کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے ہوں۔ آخر بولے، پیشکش بری نہیں ہے، تاہم ہمیں غور کرنے کی مہلت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دن تک سوچ سکتے ہیں، یہ میرا فون نمبر رکھ لیں۔ 2 دن کے اندر فون پر جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کام کرنا پسند کیا تو میں کچھ اور کام بھی آپ کے ذمہ لگا سکتا ہوں۔ ان کی تنخواہ الگ سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل یا پرسوں جواب دوں گا۔ اچھی بات ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اگر یہ بتا دیں تو مہربانی ہوگی کہ آپ یہاں کس نے بتا دیا تھا؟ ظاہر ہے یہاں انجان آدمی نہیں آ سکتا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام شنکر چاریہ ہے، اس نے بتایا تھا۔ بہت خوب، میں شنکر کو جانتا ہوں، بہت اچھا جواری ہے، اکثر میرے آدمیوں سے جیت کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں تمہارے آدمی باہر کے آدمیوں سے جوا کھیلتے ہیں؟ انسپکٹر رمشید نے پوچھا۔ ہاں، اب آپ جان سکتے ہیں، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ جی بہت بہتر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سالار بیگ ٹائیگر جان کی طرف مڑا۔ انہیں عزت سے باہر پہنچا دو اور پھر واپس آ کر میری ایک بات سن لینا۔ بہت بہتر جناب، ٹائیگر جان نے ادب سے کہا اور پھر انہیں لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر جو ہی وہ انہیں لے کر اوپر والے ہال میں آیا اور دروازے پر رخصت کرنے لگا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اس شخص کی ملازمت کے بارے میں کبھی نہ سوچنا۔ ایک بار کوئی اس کی ملازمت اختیار کر لے تو پھر زندگی بھر اس کا غلام بن کر رہتا ہے اور اس کی غلامی سے مر کر ہی نجات ملتی ہے۔ شاید تم سوچو گے کہ ہارڈی کو نجات مل گئی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اسے دوسری دنیا کے سفر پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ باہر پھینکوا دینے کا مطلب یہاں یہی ہے کہ اسے جان سے مار کر گڑھ میں لٹکا دیا جائے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور اندر چلا گیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹائیگر جان سالار بیگ کے کمرے میں داخل ہوا تو کرسی کی پشت سے سر نکائے آنکھیں بند کے بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں نہ کھولی لیکن ہونٹ ضرور ہلائے۔ آؤ ٹائیگر، بیٹھ جاؤ۔ ٹائیگر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور انتظار کرنے لگا، لیکن سالار بیگ تو جیسے سو گیا تھا۔ آخر اس نے کہا، میں بیٹھ چکا ہوں، باس فرمائیے کیا حکم ہے؟ ٹائیگر، میں تمہیں تمہارے باپ کے مرنے کے بعد یہاں ملازم رکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری خدمت کی تھی، اس نے میرے خلاف کبھی منہ نہیں کھولا تھا اور نہ منہ سے کوئی الفاظ نکالا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے مرنے کے بعد
اس کی جگہ اس کے بیٹے کو ملازم رکھ لیا جائے گا. تو یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس قدر محفوظ ہوں, میرا کاروبار کتنا وسیع ہے. تمہیں تو کبھی اس ہوٹل سے باہر کاروبار نہیں سونپا گیا, اس سے میں ہر کام لیا, اس لیے وہ مجھ سے میرے کام سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا اس شہر کے حکام اور پولیس والے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, لہٰذا میرے ساتھ کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. فکر نہیں, تم اتنے عرصے سے یہاں ہو, ہر طرح سے آزاد ہو, کام سے فارغ ہو کر جہاں چاہے جا سکتے ہو, لیکن آج تمہاری کارگزاری نے مجھے مایوس کر دیا اور میں تمہارے بارے میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا. باس, مجھے بہت افسوس ہے میں شمشاد خان کا مقابلہ نہ کر سکا, لیکن آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ میں ہارڈی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. میں بھولا نہیں, اس لیے تو اب ہارڈی یہاں موجود نہیں. اس نے کہا, تو آپ میرے بارے میں کیا سوچا؟ ٹائیگر جان کی آواز تھرا گئی. اپنی سزا خود تجویز کر لو یا میرے منہ سے سن لو, باس نے خوفناک حد تک سر آواز میں کہا. مجھے اجازت دے, میں اپنی سزا خود تجویز کر لیتا ہوں. ٹائیگر جان نے آواز لرزا اٹھی. ٹھیک ہے, اور بھی اچھی بات ہے, میں اس احساس سے بچ جاؤں گا کہ میں نے اپنے ایک وفادار ملازم کے بیٹے کو سزا سنائی. میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں باس, اور پھر کبھی اس شہر میں نہیں آؤں گا. تم نے اپنے لیے بہت زیادہ نرم سزا تجویز کری ہے ٹائیگر, لیکن میں زبان دے چکا ہوں, اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا. تم اسی وقت جا سکتے ہو ٹائیگر, تمہاری جیب میں اس وقت جتنی رقم ہے وہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں. باس, یہاں سے بغیر کسی کی کوئی بات کیے چلے جاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہ بات بھول جاؤ کہ سرار بیگ سے تمہارا کوئی تعلق تھا. بہت بہت شکریہ باس, ٹائیگر جان نے کپکپاتی آواز میں کہا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا, اور پھر بولا, میں اپنے گھر سے کچھ چیزیں تو لے سکتا ہوں نا باس؟ تمہارا مطلب اپنی بیوی اور بچے سے؟ جی ٹائیگر ہکلایا. ٹھیک ہے, لے لو, سرار بیگ نے کہا. آپ بہت مہربان ہیں, مجھے افسوس ہے آپ کی خدمت نہ جاری رکھ سکا. کوئی بات نہیں, اب تم جا سکتے ہو. اچھا باس, خدا حافظ. اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے بلا سکتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا ٹائیگر جان, میرے یہاں آدمی بلاتے رہتے ہیں اور جو ایک بار چلا جاتا ہے پھر کبھی واپس نہیں آتا, یہ تم جانتے ہو. تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونے لگے گا؟ نہیں, میں زبان کا پکا ہوں. جی بہت شکریہ باس. ٹائیگر جان اٹھا اور اندھوں کی طرف چلتا ہوا کمروں سے نکل گیا. پھر وہ اوپر آیا اور ہوٹل سے باہر نکل گیا. اس سے کسی نے کوئی بات نہ کی اور نہ اس نے کسی سے کوئی بات کی, یوں جیسے اس ہوٹل میں اس کا کبھی تعلق ہی نہ رہا ہو. وہ جانتا تھا اس کمرے سے نکلتے ہی سرار بیگ نے ہوٹل کے تمام ملازموں کو پیغام دے دیا ہوگا کہ ٹائیگر یہاں سے جا رہا ہے, کوئی اس سے بات نہ کرے. ہوٹل سے باہر نکل کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا. پھر جو ہی ٹیکسی چلی, ایک کار نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. 5 تصویریں. ہوٹل پیر آرڈیز کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں وہ چاروں موجود تھے. ہوٹل الکاروان سے نکل کر سیدھے یہاں آئے تھے. ابھی بیٹھتے ہی پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. انسپکٹر ہمشید چونک اٹھے. محمود, دیکھو دروازے پر کون ہے, یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا. اس کی نالی کا رخ دروازے کی طرف کر دیا, لیکن جو ہی دروازہ کھلا کوئی چھوٹی سی چیز اندر آ گری. یہ ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گئی. فوراً ہی کمرے میں دھواں بھر گیا. دھواں اتنی تیزی سے پھیلا کہ کمرے میں اندھیرا گھپ ہو گیا. انہیں اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی اور پھر انہیں کچھ احساس رہا. ہوش آیا تو کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں, البتہ دروازہ بند تھا. اب دھوئیں کا کہیں نام و نشان نہ تھا. انسپکٹر ہمشید کرسی پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے. ابا جان, یہ کیا تھا؟ محمود کے منہ سے نکلا. دھوئیں کا بم. انہوں نے مسکرا کر کہا, آخر وہ کون تھا جس نے دھوئیں کا بم پھینکا, اور اس حرکت سے اس کام کا کیا مقصد تھا؟ فاروق نے فرزانہ پریشان ہو کر کہا. وہ کون تھا یہ تو میں نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ کیا چاہتا تھا یہ میں جانتا ہوں. وہ جو کچھ چاہتا تھا اس میں کامیاب رہا. فاروق نے جلدی سے پوچھا. ہاں, ان کے منہ سے نکلا. یہ کیا چاہتا تھا ابا جان؟ وہ ایک چیز اغوا کر کے لے گیا ہے. انسپکٹر ہمشید مسکرائے. جی اغوا کر کے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اغوا تو انسانوں کو کیا جاتا ہے, چیزوں کا نہیں, فرزانہ نے کہا. ہاں, لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ جیسے وہ میری ایک چیز اغوا کر کے لے گیا ہے. آخر وہ کیا چیز لے گیا ہے؟ میرا پستول جو میرے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا. کیا؟ تینوں ایک ساتھ چلائے. ان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں. لیکن وہ پستول کیوں لے گیا ہے؟ ایسا کرنے سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اور وہ تھا کون؟ محمود نے بے چین ہو کر کہا. اس میں
میں کہہ چکا ہوں کہ میں اسے دیکھ نہیں سکا، مقصد کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ پستول کس طرح لے گیا؟ کیا اب بھی ہمارے ساتھ بے ہوش ہو گئے تھے؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، دھواں بہت تیز تھا، لیکن ابا جان آپ تو دیر تک سانس روک لیتے ہیں، پھر دھوئیں نے آپ کو بے ہوش کس طرح کر دیا؟ بس میں سانس روکنا بھول گیا۔ وہ مسکرایا۔ جی کیا کہا؟ آپ سانس روکنا بھول گئے؟ فاروق نے چلا کر کہا۔ ہاں، کبھی کبھی مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، انسپکٹر ہمشید بولے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ پستول کوئی الجھن نہ پیدا کر دے، محمود بولا۔ وہ الجھن کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ وہ میرا پستول نہیں تھا جو میرے سرکاری طور پر ملا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو ہم بھول ہی گئے۔ انسپکٹر ہمشید مسکرایا اور فون پر جھک گئے۔ انہوں نے فوراً بھانپ لیا، وہ سالار بیگ کے نمبر گھما رہے تھے۔ سلسلہ فوراً ہی مل گیا۔ ہیلو، میں سالار بیگ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اور میں شمشاد خان، وہی جسے تم نے ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں؟ اتنی جلدی فون کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ملازمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی ملازمت نہیں کروں گا۔ انہوں نے پرسکون آواز میں کہا، کیا کہا؟ ملازمت نہیں کریں گے؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، لیکن ملازمت تو آپ کو کرنا ہی ہوگی۔ انہوں نے براب آواز میں کہا، کیا مطلب؟ کیا زبردستی ملازمت کرواؤ گے مجھ سے؟ انسپکٹر ہمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میرا ایک آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد تم ملازمت کرنے پر تیار ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف سے گرا کر کہا، پہلی مرتبہ وہ آپ کے بجائے تم سے بولا تھا، اور اس کے ساتھ فون بند کر دیا گیا۔ لو بھائی، یہ تو زبردستی ملازمت کرانے پر تل گیا ہے۔ انسپکٹر ہمشید مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گئے۔ پھر انہوں نے فون پر ہونے والی گفتگو انہیں سنائی اور وہ حیران رہ گئے۔ آخر وہ زبردستی کس طرح ملازمت کرا سکتا ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرزانہ پریشان ہو کر کہا۔ پھر آدھ گھنٹے بعد دروازہ پر دستک ہوئی۔ انسپکٹر ہمشید نے محمود کو اشارہ کیا اور دروازہ کھول دے۔ اس مرتبہ انہوں نے کوئی احتیاط نہ کی، دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا آدمی اندر داخل ہوا۔ انہوں نے دیکھا وہ شاطر تھا، وہی آدمی جس نے ان کی نوٹ چیک کیے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں نوٹوں کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین فوٹوگرافر بھی ہوں۔ اس وقت میرے پاس کچھ تصویریں ہیں، مجھے امید ہے ان تصویروں کو دیکھ کر تم فوراً سالار بیگ کی ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ میں تصویریں ضرور دیکھوں گا۔ شاطر خان نے ہاتھ میں سے پکڑا چھوٹا سا بیگ کھولا اور اس میں سے ایسی تصویر نکال کر ان کے آگے پھیلا دی۔ یہ 5 تصویریں تھیں۔ وہ ان پر جھک گئے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ ان تصویروں میں ایک شخص قتل ہوا تھا، اس کے سینے سے خون نکل کر فرش پر پھیل گیا تھا اور خون کے پاس ایک پستول بھی پڑا تھا۔ پہلی تصویر اس کا رخ سے لی گئی تھی کہ اس میں لاش کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری تصویر پستول کو واضح کرنے کے لیے لی گئی تھی اور اس میں پستول نمایاں نظر آ رہا تھا، البتہ اس کے ساتھ لاش کا سینہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تیسری تصویر میں پورے کمرے کا منظر لیا گیا تھا، چہرہ اس تصویر میں بھی صاف نہیں رہا تھا۔ چوتھی تصویر اسی رخ سے لی گئی تھی کہ اس میں لاش کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ 5ویں تصویر میں صرف چہرہ اور پستول تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لاش ٹائیگر جان کی تھی اور فرش پر پڑا ہوا پستول وہی تھا جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس سے اغوا کیا گیا تھا۔ بند راستے، یہ تصویریں دکھانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ انسپکٹر ہمشید بوکھلا کر بولے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار صاف دکھتے جا سکتے تھے۔ یہ تصویر سالار بیگ نے بھیجی ہیں، پولیس کو فون کر دیا گیا ہے، وہ موقع پر پہنچ کر واردات کر چکی ہوگی۔ اس جگہ سے اسے یہ پستول بھی ملے گا۔ سالار بیگ کا ایک آدمی پولیس کو گمنام فون کرے گا کہ پولیس کا مالک ہوٹل پیراڈائز کی دوسری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ پستول جس دکان سے فروخت کیا گیا ہے، اس دکان سے تمہارے دستخط کا نشان حاصل کر لیا جائے گا اور یہ بات ثابت ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ پستول تم نے خریدا تھا۔ ٹائیگر جان کو گولی اسی پستول سے ماری گئی ہے، لہٰذا تمہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیس ان حالات میں اور بھی مضبوط بن جائے گا۔ جب سالار بیگ پولیس کو اشارہ کر دے گا تو تمہیں کسی حالات میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت سارے شہر کی پولیس تمہارے دشمن نمبر 1 بن جائے گی اور پھانسی کے تختے سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ لیکن کیوں؟ میں نے ٹائیگر جان کو قتل نہیں کیا، میرا پستول اس کمرے میں دھوئیں کے بم کا مار کر اڑا دیا گیا ہے۔ انسپکٹر ہمشید پریشان ہو کر بولے، یہ تمہارا بیان ہوگا جس پر پولیس ہرگز اعتبار نہیں کرے گی۔ کیا تم نے پستول اڑا جانے کی رپورٹ درج کروائی؟ نہیں، اس کا موقع نہیں ملا، انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ پھر کون تمہارے بیان پر اعتبار کرے گا؟ عدالت کو تم کس طرح
یقین دلاؤ گے؟ شاطر عجیب انداز میں مسکرایا۔ اوہ خدا، کیا ہوگا؟ اس وقت تک پولیس کو گمنام فون کیا جا چکا ہے، پولیس اس ہوٹل تک پہنچنے والی ہوگی۔ اب تمہارے لیے صرف دو راستے ہیں، یا خود کو پولیس کے حوالے کر دو یا سالار بیگ کی پناہ گاہ میں چل لو۔ اس نے جلدی سے کہا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹائیگر جان ہوٹل میں تھا اور ہمیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا تھا۔ صرف آدھ گھنٹے پہلے پستول یہاں سے اڑایا گیا، اتنی جلدی وہ اس جگہ پہنچ بھی گیا اور اسے پستول سے قتل بھی کر دیا گیا۔ سالار بیگ کے پروگرام آندھی اور طوفان سی تیزی سے بنتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ رفتار سے ان پر عمل ہوتا ہے۔ اب ہر طرف ہی سے گھر چکے ہو تم، صرف 1 منٹ کے اندر فیصلہ کر لو۔ میں اس ہوٹل سے فرار ہونا پسند کروں گا۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ پولیس تمہیں گھیرے گی، شاطر بولا۔ دیکھا جائے گا، انہوں نے کہا اور تینوں کی طرف مڑے۔ چلو یہاں سے نکلنے کی کرو۔ پھر وہ تیزی سے اٹھے، انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ سامان تھا ہی کیا، 2 منٹ بعد وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے شاطر کی طرف دیکھا، وہ کرسی پر بیٹھا ان کی طرف مذاق اڑانے والی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا مسٹر شاطر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں خطرے سے خبردار کر دیا، اب ہم پولیس کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انہوں نے کہا۔ مجھے افسوس ہے اب یہ ممکن نہیں رہا، شاطر مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ کیا ممکن نہیں رہا؟ پولیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تم لوگوں کا یہاں سے نکلنا، اس نے کہا۔ کیوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ مسٹر سالار بیگ کی مرضی یہی ہے کہ پولیس جب تک ہوٹل کے دروازے پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم لوگ کہیں نہ جا سکو، تاکہ اس دوران پولیس ضروری جگہوں کی ناکہ بندی کر دے۔ پولیس اسٹیشن، ہوائی اڈوں اور بسوں کے اڈے پر جب تک پولیس نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک تم لوگ اس ہوٹل سے نہیں جا سکتے، اور تمہیں روکنے کا کام میں کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں پستول نظر آئے اور وہ دھک سے رہ گئے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انسپکٹر جمشید جھلا کر بولے۔ تمہیں سالار بیگ تک لے جانا، اور اگر تم یہ پسند نہ کرو تو پولیس کو فون کرنا، اس نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ جب پولیس ہوٹل کے دروازے پر پہنچ جائے اس وقت ہمیں تم اس سے کس طرح بچا کر سالار بیگ تک لے جاؤ گے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ میرا کام ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت خوب، تو پھر پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پولیس یہاں واقعی آتی ہے یا یہ سب دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، شاطر نے کہا، اور کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ شاطر کے پستول کی نالی ان کی طرف اٹھی رہی تھی۔ محمود، فاروق اور فرزانہ حیران تھے کہ ان کے والد کا پروگرام کیا ہے۔ وہ سالار بیگ کے جال میں الجھتے جا رہے ہیں یا خود اسے جال میں الجھا رہے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز اندر آنے لگی۔ لو، وہ آ گئے۔ اب اس ہوٹل میں سے صرف میں ہی تمہیں باہر لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم 1 منٹ کے اندر چلنے کا ارادہ کر لو۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، پھر وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ آخر بولے، چلو ہم سالار بیگ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے یہ الفاظ محمود، فاروق اور فرزانہ کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ جس وقت دوبارہ سالار بیگ کے کمرے میں داخل ہوئے رات کے 10 بج رہے تھے۔ سالار بیگ نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور پھر بولا، میں جسے پسند کرتا ہوں اسے اپنی ملازمت میں ضرور لیا کرتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم یہاں سے جا کر ملازمت کرنے سے انکار کر دو گے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ ٹائیگر جان نے رخصت کرتے وقت تمہیں کیا الفاظ کہے ہوں گے، اسے سزا دینے کے لیے ہی میں نے رخصت کرنے کا کام سونپا تھا۔ میں اس سے تنگ آ گیا تھا، لیکن بلا وجہ سزا بھی نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ وہ تمہیں رخصت کرنے کے تمہارے ساتھ گیا اور دروازے پر وہ الفاظ تم سے کہے جو میں نے کمرے میں بیٹھے سن لیے۔ اس طرح وہ سزا کا حقدار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے غداری کی، اسے ختم کرنے کے لیے تمہارا پستول حاصل کیا گیا اور اسے اپنے گھر تک جانے کا موقع دیا گیا، کیونکہ اگر وہ یہاں ختم ہوتا تو تمہیں گرفتار کرنا مشکل ہوتا۔ ادھر وہ گھر پہنچا اور ادھر میرے 2 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ اسے گولی مارنے کے بعد تصاویر اتارنے کا کام شاطر نے کیا۔ وہ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے اور جعلی نوٹوں کو تو اس طرح پہچان لیتا ہے جیسے سنار گہرے اور کھوٹے سونے کو۔ اس طرح میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگر تم اپنی خوشی سے میری ملازمت کرنا پسند کرو تو پسند کی تنخواہ کے بھی حقدار ہوگے، اور اگر نہیں تو میں تمہیں کسی بھی وقت پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس کو ایک اشارہ کرنا ہی کافی ہوگا، پھر اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ تم نے قتل نہیں کیا تو بھی وہ تمہیں قتل کا مجرم ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی، کیونکہ میں انہیں ہر ماہ بہت بھاری نذرانہ دیا کرتا ہوں۔
شہر کی پولیس اتنا احترام اپنے افسران کا نہیں کرتی جتنا میرا کرتی ہے. اب میں تمہارا جواب سننا پسند کرتا ہوں. ملازمت کے دوران اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ہوٹل کے اندر قیدی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے اور باہر نہیں جا سکیں گے تو پھر میرا جواب انکار میں ہے، کیونکہ اس قید سے پھانسی کا تحفہ بہتر ہے. اس طرح میرے بچے تو آزاد رہ سکیں گے نا. دوسری صورت میں کچھ سوچا جا سکتا ہے. تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، گھوم پھر سکتے ہو. میں نے ابھی پولیس کو تمہارا حلیہ نہیں بتایا، اس نے کہا. تب یہ ملازم مجھے منظور ہے. انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا. بہت خوب، میں جانتا ہوں تمہارا یہی جواب ہوگا. ایک بات اور بتا دوں، تم کسی بھی طرف جاؤ، شہر سے فرار ہونے کی ہرگز نہ سوچنا. میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں اور بھگوڑوں کو زمین کے تہ سے بھی نکال لیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ انسپکٹر امشید بولے. میں تمہیں جوئے کی مشینوں پر نہیں لگاؤں گا، نہ میزیں سونپوں گا. کچھ اور ہی کام کرنے کو ہوں گے جن کی تفصیل میں صبح ہی بتا دوں گا. آج رات تم لوگ نیچے آرام کرو گے. کل سے تمہاری رہائش کا بندوبست ہوٹل کے اوپر والے کمرے کے حصے میں کر دیا جائے گا. وہاں شریف لوگ آ کر ٹھہرا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان رہنے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن سونے سے پہلے اگر تم کام کی تفصیل بتا دیتے تو بہتر تھا. انسپکٹر امشید بولے. میں ایک بار جو بات کہہ دیتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں. بس اب جاؤ. دروازے پر شاطر موجود تھا. تمہیں آج رات کے لیے تمہارا کمرہ دکھا دے گا. اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کی پشت سے سر نکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے گہری نیند سو گیا ہو. چیخ کی آواز. ابا جان، یہ ملازمت والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. فاروق نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد کہا. کمرے کا دروازہ وہ بند کر چکے تھے. تمہاری سمجھ میں کبھی کوئی بات آئی ہو تو ایک بات بھی ہے. فرزانہ نے جل کر کہا. تو اس میں جلنے بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح یہ بات میری سمجھ میں آ جائے گی کون سی؟ فاروق مسکرایا. یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، ابا جان کا نہیں. محمود بھی بول پڑا. چلو بتاؤ تم دونوں کیا سمجھے ہو؟ فاروق جھلا اٹھا. سمجھے تو ہم بھی کچھ نہیں، محمود نے کہا. بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہاں جوا کھیلنے آئے تھے، لیکن مل گئی ملازمت. چلو برا بھی کیا ہے، اس سے پہلے جو جوا کھیل کھیل کر اپنا گزارا کرتے تھے اب ملازمت سے کر لیا کریں گے اور شاید پہلے کی نسبت اچھے رہیں گے. انسپکٹر امشید نے انہیں آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ ان کا مطلب سمجھ گئے کہ کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو بھی سالار بیگ ضرور سن رہا ہوگا، کیونکہ اس نے تو ٹائیگر جان کے جملے بھی سن لیے تھے. لیکن ابا جان، ہم نے آج تک کسی ملازمت نہیں کی، کسی کا حکم نہیں مانا. فاروق بولا. اب کیا کیا جائے گا؟ پولیس کے ہتھے چڑھنے سے تو یہی بہتر ہے. انسپکٹر امشید بولے. لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کام کیا لینا چاہتا ہے. فرزانہ بولی. ہم اپنی تنخواہ سے غرض رکھیں گے، اس سے نہیں کیا کہ وہ کیا کام لینا چاہتا ہے. انسپکٹر امشید نے جواب دیا. اس قسم کے حالات میں پہلی مرتبہ گھرے اور میرا دل گھبرا رہا ہے. محمود کے منہ سے نکلا. اب ہم تمہارے لیے یہاں سیب کے مربے کا بندوبست کہاں سے کریں؟ فاروق سے رہا نہ گیا. تو سیب کے اچار کا بندوبست کر دو. فرزانہ بول پڑی. میں سالار صاحب سے فرمائش کروں گا، ہو سکتا ہے وہ سیب کا اچار دلوا دیں. فاروق مسکرایا. جی ہاں، سیب کے باغات ہیں نا ان کے. فرزانہ نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا. بھائی، اتنے اچار کی ضرورت کیا ہے؟ محمود گھبرا گیا. فکر نہ کرو، تمہیں سر پر اٹھا کر نہیں لانا پڑے گا. میرا خیال ہے تم تینوں بے تکی باتوں پر اتر آئے ہو، جبکہ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ سو جائیں. انسپکٹر امشید نے دخل دیا. ایسے میں نیند کہاں آئے گی؟ فرزانہ بول اٹھی. کیوں، اسے آتے ہوئے شرم آئے گی؟ فاروق ہنسا. یہ بات نہیں، بیچاری نیند کا شرم سے کیا تعلق؟ دراصل الجھن یہ ہے کہ سالار بیگ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. محمود نے کہا. وہ جو کام لینا چاہتا ہے صبح بتا دے گا. فاروق نے کندھے اچکائے. یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہم پہلے ہی کیوں نہ اندازہ لگا لیں تاکہ یہ صبح تک ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. محمود بول اٹھا. بات تو ٹھیک ہے. فرزانہ نے بھی سر ہلایا. اگر ٹھیک ہے تو پھر تم دونوں ہی سوچو. میں تو اب سونا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے تم باتیں کرنے اور اندازے لگاتے ہی رہ جاؤ اور میں خواب میں یہ دیکھ لوں کہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. خواب تو غلط بھی ہو سکتا ہے، محمود نے تنگ آ کر کہا. ہمیں خواب سے نہیں، اس کی تدبیر سے غرض رکھنی چاہیے. فاروق بھی ترکی بترکی جواب میں بولا. لیجیے، شروع ہو گئی گفتگو خوابوں کی. اب یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ یہ دونوں خواب نہ دیکھنے لگیں. فرزانہ نے برا سا منہ بنا کر کہا. جہاں تک میرا خیال ہے سالار بیگ ہم سے شہر میں گنڈا گردی کرانا چاہتا ہے. فاروق بولا. بالکل بے تکا خیال ہے. بھلا اسے گنڈا گردی کرانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر یہ بے تکے خیال ہے تو تم تکا خیال بتا دو. فاروق جھلا اٹھا.
تو کا خیال اردو ہے، تک خیال کہو۔ فرزانہ مسکرائی۔ بہت بہتر ماسٹر صاحب، ہمارے ملک کے ہزاروں بچے اردو میں کمزور ہیں، کچھ ان کے الفاظ بھی تو توجہ دیں۔ پہلے اس ملازمت سے تو فارغ ہو لیں۔ فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ انسپکٹر رمشید ان کی باتوں سے لا تعلق سے ہو گئے تھے، وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ جانتے تھے وہ سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی باتیں جاری رکھی۔ میں تو سب سے زیادہ ترس ٹائیگر جان پر آ رہا ہے، بیچارہ بے موت ہی مر گیا۔ محمود نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اور اس سے کم ترس تمہیں کس پر آ رہا ہے؟ فرزانہ کا لہجہ شدید تھا۔ تم ہر بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، فاروق نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، اب میں بات کے آگے پڑھا کروں گی۔ ہائے ہائے، آج تو تم فاروق کے بھی کان کاٹ رہے ہو۔ محمود ہنسا۔ ارے نہیں تو، فرزانہ نے بوکھلا کر کہا، اور پہلے ہاتھوں کو پھر فاروق کے کانوں کو غور سے دیکھا اور ہنس کر بولی، جھوٹ نہ بولو، فاروق کے کان تو بالکل سی جگہ فٹ ہیں جہاں پہلے تھے، ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ فاروق کو غصہ آ گیا، وہ فرزانہ کو مارنے کے لیے اٹھا، لیکن اس کے پاؤں انسپکٹر رمشید کی آواز سے جکڑ لیے۔ بس اب سو جاؤ، کیونکہ میں جان گیا ہوں وہ سالار بیگ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ جی آپ سمجھ گئے؟ تینوں ایک ساتھ حیرت زدہ لہجے میں بولے۔ ہاں میں سمجھ گیا، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے جو کام بھی لینا چاہتا ہے، اس کے کرنے سے پہلے سونا ضروری ہے۔ فاروق بولا۔ نہیں، سونا اس کے لیے ضروری نہیں کہ صبح سو کر اٹھنا ہوتا ہے۔ فرزانہ نے پھر اس کی ٹانگ لے لی۔ توبہ ہے، آج تمہاری زبان مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہی ہے۔ فاروق بھنا گیا۔ اگر تم کہو تو فاصلہ کچھ کم کر دوں؟ فرزانہ مسکرائی۔ اس سے اس کا کیا بھلا ہوگا؟ 2 ہاتھ پیچھے ہٹ جاؤ تو کوئی بات بھی ہے، فاروق کی بجائے محمود نے جواب دیا۔ تم نے سنا نہیں، میں نے کہا سو جاؤ۔ جی بہت بہتر، فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا، پھر بولا، کیا سوتے میں باتیں کر سکتے ہیں؟ اور انسپکٹر رمشید کو ہنسی آ گئی۔ انہیں ہنستے دیکھ کر فرزانہ نے جلدی سے کہا، ابا جان ہمیں نہیں بتائیے گا کہ وہ کیا کام لینا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط بھی ہو، لہٰذا صبح اسی کے منہ سے سننا۔ اچانک ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک ہولناک چیخ کی آواز سنی تھی۔ چیخ پہلے بہت موتی سی لگی اور پھر باریک ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی۔ او خدا، یہ کس کی چیخ تھی؟ فرزانہ نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ شاید یہاں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، محمود کے منہ سے نکلا، لیکن میرا خیال ہے وہ کسی کی آخری چیخ تھی۔ فاروق بولا۔ نہیں، آخری تو نہیں، البتہ وہ شخص مرنے کے قریب ضرور ہے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر رمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا آپ جا کر دیکھیں گے؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، کیونکہ میں کسی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، محمود نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ۔ ابا جان، ہو سکتا ہے سالار بیگ آپ کے اس قدم کو پسند نہ کرے۔ اس میں کیا شک، وہ بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر کیا اس طرح معاملہ خراب نہیں ہو جائے گا؟ فرزانہ نے سوچ کر کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، لیکن اگر میں کسی کی جان بچا سکتا ہوں تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص بالکل بے گناہ ہو، اور اگر وہ گناہ گار بھی ہو تو اسے سزا دینے والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ انسپکٹر رمشید بولے۔ تو پھر چلیے، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، فرزانہ بولی۔ چاروں کمرے سے نکلے اور برآمدے میں چلنے لگے۔ کسی کمرے سے انہیں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ برآمدے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا، کمرے دونوں طرف تھے۔ انہوں نے ایک ایک کمرے کے دروازے سے کان لگا کر دیکھے، لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی۔ برآمدے کے آخر میں وہ ہال میں موجود جس میں جوا ہوتا ہے، یہاں اب تک لوگ جوا کھیل رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے کانوں تک اس کی چیخ کی آواز آئی ہی نہ ہو، یا آئی بھی ہو تو انہوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی ہو۔ ہال میں سے ہوتے ہوئے وہ سالار بیگ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، انہوں نے تھوڑا سا کھول کر دیکھا، لیکن اندر کوئی بھی نہ تھا۔ سالار بیگ کی کرسی بھی خالی پڑی تھی۔ پھر انہیں جہاں بھی کوئی دروازہ نظر آیا، انہوں نے اس سے کان لگائے، تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اس کی چیخ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر واپس اپنے کمرے میں پہنچے۔ کیا ہمارے کان بجے تھے؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ کان ہم میں سے کسی ایک کے تو بج سکتے تھے، سب کے نہیں، فاروق نے جواب دیا۔ کان نہیں بجے تھے، لیکن یہاں کوئی خفیہ کمرہ ضرور موجود ہے، انسپکٹر رمشید بولے۔ کاش ہم اسے بچا سکتے، فرزانہ نے آہ بھری۔ ایک بار پھر وہ سونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن چند منٹ بھی اطمینان سے لیٹ نہ سکے۔ وہی چیخ ایک بار پھر گونجی۔ نیا موڑ۔ نہ جانے ان کی آنکھ کب لگی، صبح بیدار ہوئے تو انسپکٹر رمشید کو گہری نیند میں پایا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، ایسے تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ تو ہمیشہ ان سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ ابھی
ہوتا تھا کہ وہ اٹھ بیٹھتے تھے۔ ان سے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی اٹھ بیٹھے تھے کیونکہ عبادت کا وقت ہوتا تھا اور عبادت کا وہ بہت خیال رکھتے تھے، لیکن آج انسپکٹر امجد ابھی تک سو رہے تھے۔ انہوں نے ہلایا جلایا، تب کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے تینوں کو مسکرا کر دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے کہا، کوئی سوال نہ کرنا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ ان کا پیغام سمجھ گئے۔ ان کا ناشتہ کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ شاطر اندر داخل ہوا۔ سالار بیگ آپ لوگوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ بہت اچھا، ہم ابھی چند منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار بیگ کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا ان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو کام میں تمہیں سونپنے والا ہوں اس کی تنخواہ تمہاری امیدوں سے بڑھ کر ہوگی۔ 10,000 روپے ماہور تمہیں ملیں گے اور 5,000 روپے تمہارے بچوں کو۔ اس طرح تم ہر ماہ 25,000 روپے کما سکو گے۔ اوہ، اتنی تنخواہ؟ انسپکٹر امجد کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں تنخواہ دینے کے معاملے میں بہت دلیر ہوں۔ اب کام سنو، میرا اصل کاروبار جوا نہیں، نشہ آور چیزیں پورے شہر میں فروخت کرنا ہے۔ شراب، چرس، افیون اور کوکین میں دوسرے ملکوں سے چوری چھپے سمندر کے راستے سے اسمگل کرا لیتا ہوں۔ میرے آدمی اسے یہاں پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے ملک میں فروخت کر دیتے ہیں۔ فروخت کے مرکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان مرکز سے لوگ بہت خود بخود اپنی پسند کی چیز خرید لیتے ہیں۔ اس طرح میں کروڑوں روپے ماہور کما لیتا ہوں، لیکن میرے کچھ آدمی درمیان میں بے ایمانی کر جاتے ہیں اور اس طرح مجھے اصل رقم نہیں ملتی۔ اس میں سے لاکھوں روپے دوسروں کی جیبوں میں چل جاتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک آدمی کی چیکنگ کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کا نام رالف جو تھا۔ وہ تمام مراکز کی چیکنگ کرتا تھا اور مجھے بتاتا تھا کہ فلاں آدمی بے ایمانی کر رہا ہے، لیکن گزشتہ 1 ماہ سے اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی اور نہ وہ خود یہاں آیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے میری کسی بے ایمانی آدمی سے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میرا کوئی آدمی اس طرح غائب ہوا ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بہت صفائی سے کیا ہے، ورنہ میرا کوئی آدمی کبھی میرے ہاتھ سے اس طرح نہیں نکلا۔ میں کسی ایسے آدمی کو تلاش میں تھا جو اس کی جگہ لے سکے۔ اچانک تم آ گئے۔ میں نہیں جانتا تم نے تاش کے کھیل میں بے ایمانی کی تھی یا نہیں، لیکن جس طرح تم نے ٹائیگر جان کے ساتھیوں اور پھر ہارڈی کا مقابلہ کیا، اس سے میں بہت متاثر ہوا اور میں نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس کام پر لگایا جائے گا۔ تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی بہت تیز ترار ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم آسانی سے ملازمت قبول کر لو گے۔ آواز رہنے کے عادی ہو، یہ بات تمہارے طور طریقوں سے صاف ظاہر ہے، اس لیے ٹائیگر جان کو تمہارے پستول سے ختم کر دیا گیا تھا۔ تصاویر لے لی، اس طرح تم ملازمت پر مجبور ہو گئے، لیکن تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، پوری آزادی سے کام کر سکو گے، بے ایمانی کو سامنے لاؤ گے، ان کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن ان کا مراکز کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ان ساحلوں کی تفصیل کس طرح معلوم ہوگی جہاں سے مال وصول کیا جاتا ہے؟ انسپکٹر امجد نے سوال کیا۔ فکر کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ان تمام جگہوں کی فہرست دوں گا، اس میں تمام تفصیل درج ہوگی۔ اس نے کہا، بہت خوب، اس تنخواہ پر اور ان حالات میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے جھگڑ پڑا تو میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ انسپکٹر امجد بولے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر دوں گا، اس پر میری مہر بھی لگی ہوگی۔ اس تحریر میں یہ حکم ہوگا کہ ہر شخص تمہیں حساب کتاب دینے پر مجبور ہے، انکار کرنے یا جھگڑا کرنے کی صورت میں وہ نتیجے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ کہتے چلے گئے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تو پھر میں تمہیں وہ فہرست دیے دیتا ہوں، تحریر بھی تھوڑی دیر تک تمہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار میں نصب تجوری کے تالے کو کھولا اور اس میں سے ایک فائل نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو، تحریر وہیں مل جائے گی۔ اگر رہنمائی کے لیے شاطر کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو بہتر ہے، لیکن صرف 1-2 دن کے لیے، کیونکہ اس کی یہاں موجودگی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ تمہاری ہر وقت نگرانی ہوتی رہے گی، تم ہر وقت میری نظروں میں رہو گے۔ کسی موقع پر بھی اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو فوراً پولیس کو اطلاع دے دی جائے گی۔ اس صورت میں تمہیں پھانسی کے تحفے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس شہر میں پولیس میرے اشاروں پر چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، کیا ہم اب جائیں؟ ہاں، اس نے کہا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے کمرے میں آئے تو چاروں خاموش تھے، ان کے ذہن میں گہری سوچوں میں غرق تھے۔ وہ اس کمرے میں
کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور خاموشی بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ کام تو شاندار ہے۔ آخر انسپکٹر امشید نے خاموشی کو توڑا۔ جی ہاں، ہم یہ کام ضرور کریں گے اور سالار صاحب یقیناً ہمارے کام سے خوش ہوں گے، محمود بولا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا، فرزانہ بولی۔ کام تو کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، فاروق نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ جوا کھیلنے سے اچھا ہے۔ جوئے میں تو کئی بار بھوکے بھی سونا پڑ جاتا ہے۔ ابا جان، مجھے ایک خیال آیا ہے کہ کیا پولیس آپ کو پستول کے ذریعے سراغ نہیں لگا لے گی؟ فرزانہ نے کہا۔ مشکل ہے، اگر پہنچ بھی گئی تو کیا سالار بیگ یہ پسند کرے گا کہ اس کے ملازم کو گرفتار کر لیا جائے، جبکہ شہر میں پولیس اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتی؟ انسپکٹر امشید نے جواب میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آدھ گھنٹے بعد سالار بیگ کی تحریر انہیں مل گئی۔ وہ شاطر کے ساتھ شہر کے مختلف مراکز کا دورہ کرنے نکل گئے۔ اس کام کے لیے سالار بیگ نے انہیں اپنی بڑی کار دی تھی۔ دوسرا دن بھی اسی کام میں صرف ہوا۔ انہوں نے ساحلی مقام بھی دیکھے۔ اب دوسرے شہروں کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ انسپکٹر امشید نے تیسرے دن سالار بیگ سے کہا، اب میں چند بڑے بڑے شہروں میں مراکز بھی دیکھ لوں، اس کے بعد باقاعدگی سے کام شروع کر سکوں گا۔ چھوٹے شہر کے بعد میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہوں گا۔ ویسے ہمارے ملک میں کتنے لوگ نشہ آور چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ پوری آبادی کا 10واں حصہ، لیکن بہت جلدی پوری آبادی کا تیسرا حصہ منشیات استعمال کرنے لگے گا، اور اس وقت میری آمدنی کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اسی تناسب سے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس نے خوش ہو کر کہا۔ بہت خوب، انہوں نے کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئے۔ اسی روز وہ دوسرے شہروں میں دورے پر روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 5 دن بعد وہ سالار بیگ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ سالار بیگ ابھی کمرے میں آ کر بیٹھا تھا۔ وہ دن کے 10 بجے تک سوتا تھا۔ اور شمشاد خان، کہو تمہارا دورہ کیسا رہا؟ مجھے افسوس ہے یہ کام بہت مشکل ہے، انسپکٹر امشید نے اچانک کہا۔ مشکل ہے تو کیا ہوا، تنخواہ بھی تو معقول ہے۔ سالار بیگ نے برا سا منہ بنایا۔ لیکن اس کام میں جان جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو کیا ہوا، تمہاری جان تو ویسے بھی سولی پر اٹکی ہوئی ہے، وہ بولا۔ ہاں، صرف میری، میں اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، انہوں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ سالار بیگ نے انہیں چونک کر دیکھا۔ میں یہ ملازمت نہیں کروں گا، انسپکٹر امشید نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہ، تو یہ کہو تم نے پھانسی پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ سالار بیگ نے بھنا کر کہا۔ ہاں، میں ان بچوں کی خاطر پھانسی پر چڑھ جانا پسند کروں گا۔ تو پھر فکر نہ کرو، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں۔ ضرور کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں پستول میرا نہیں ہے، اس پر میری انگلیوں کے نشانات بھی نہیں ملے ہوں گے، انہوں نے کہا۔ جس دکان سے پستول خریدا گیا ہے وہ دکاندار تمہیں شناخت کر لے گا، سالار بیگ بولا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، میں شہر کا سب سے بڑا وکیل کروں گا اور مجھے صاف بچا لیا جائے گا، انہوں نے جواب دیا۔ یہ تمہاری بھول ہے، میرے اشارے پر سرکاری وکیل تمہیں اس طرح جکڑ لیں گے کہ بچنے کا امکان 1% بھی نہیں رہے گا۔ خیر، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، وہ کہتے ہوئے جب انہوں نے جیب سے پستول نکالا، پھر میز کے کونے پر لگا بٹن دبا کر فوراً ہی شاطر خان اندر داخل ہوا۔ اپنے 3 آدمیوں کو بلا لو، ان کے ہاتھوں میں پستول ہونے چاہیے، وہ لوگ فرار نہ ہونے پائیں۔ بہت بہتر ہے، اس نے جھک کر کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر 3 آدمیوں کے ساتھ لے کر داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے، انہوں نے پستول ان کی طرف تان دیے۔ یہ خطرناک قاتل ہے، اس کا پوری طرح خیال رکھنا، اور اگر فرار ہونے کی کوشش کرے تو فوراً ہی گولی مار دینا۔ پولیس تمہیں کچھ نہیں کہے گی، سالار بیگ نے ان سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ شاطر، تم بھی یہیں موجود رہو گے، سالار بیگ نے کہا۔ پھر انسپکٹر امشید بولے، وہ فہرست واپس کر دو، وہ اوپر اپنے کمرے میں رکھی ہے۔ انسپکٹر امشید بولے، بہت خوب، میں اسے کمرے سے منگا لوں گا، اور اب میں پولیس کو فون کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں سوچنے کا ایک موقع اور دے دیتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، کام کرنا منظور کر لو۔ نہیں، میں ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس پر قائم رہتا ہوں، انسپکٹر امشید بولے۔ تب یہ تمہاری زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا، سالار بیگ نے وسیلے لہجے میں کہا اور فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلدی سلسلہ مل گیا، اس نے کہنا شروع کیا۔ ہیلو ایس پی صاحب، آپ کو 1 ہفتے سے ایک مجرم کی تلاش ہے، اس نے میرے ایک آدمی ٹائیگر جان کو قتل کیا تھا۔ موقع واردات پر اس کا پستول بھی ملا تھا۔ پستول جس دکان سے خریدا گیا تھا، اس دکاندار کو لے کر یہاں پہنچ جائیں، میں قاتل کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت وہ میرے کمرے میں موجود ہے، میں نے اس خیال سے کہ کہیں فرار نہ ہو جائے 3 آدمی اس کے سر پر کھڑے کر دیے ہیں۔ جی ہاں، اس کا نام شمشاد خان ہے، اس کے قاتل ہونے کا
پکا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے، بس آپ آ جائیے، اس کی گرفتاری کا صحرا آپ کے سر رہے گا۔ جی شکریہ۔ یہ کہہ کر اسے مسکراتے ہوئے فون کا ریسیور رکھ دیا اور انسپکٹر جمشید کی طرف مذاق اڑانے والے انداز سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے لیے پھانسی کا تحفہ تیار ہے، لیکن میں بے گناہ ہوں، ٹائیگر جان کو میں نے قتل نہیں کیا، میرا وکیل مجھے صاف بچا لے گا۔ یہی تمہاری بھول ہے اور تمہیں اسی بھول کا احساس اس وقت ہوگا جب جج تمہیں پھانسی کا حکم دے گا۔ دیکھا جائے گا۔ انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ سبھی پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ آخر بھاری بوٹوں کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر ایس پی اپنے ماتحتوں کے ساتھ داخل ہوا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں کچھ اور کرسیاں منگوا لی گئیں اور وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایس پی صاحب، یہی وہ شخص ہے جس نے میرا آدمی ٹائیگر جان کو قتل کیا ہے؟ آپ اس دکاندار کو ساتھ نہیں لائے جس سے اس نے پستول خریدا تھا؟ اسے میرا ایک آدمی لینے گیا ہے، میں سیدھا ادھر آ گیا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ ایس پی بولا، میرے کمرے سے کسی کا فرار ہونا اتنا آسان نہیں۔ سالار بیگ مسکرایا، میں جانتا ہوں سالار صاحب۔ ایس پی نے جلدی سے کہا، اس شخص کو پھانسی سے کم سزا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کچھ اور بڑے بڑے افسروں کو بھی موقع پر بلا لوں تاکہ وہ بھی موقع کے گواہ بن جائیں اور کیس اور مضبوط ہو جائے۔ سالار بیگ نے تجویز پیش کی، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں لیکن آپ کی تجویز سے بہت شاندار ہے، اس لیے بلوا ہی لیا جائے۔ اس طرح کیس بہت مضبوط ہو جائے گا اور ہمیں بالکل ہی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ ایس پی نے اس کی تاکید کی۔ ابھی لیجئے، اس نے کہا اور فون پر جھک گیا۔ اس نے 4-5 فون کیے اور پھر ریسیور رکھ کر ایس پی کی طرف مڑا۔ میرا خیال ہے دکاندار کو اس وقت تک اندر آ جانا چاہیے تھا جب باقی افسران بھی آ جائیں۔ آپ کا یہ خیال بالکل مناسب ہے، میں اپنے ایک کانسٹیبل کو باہر بھیج دیتا ہوں، وہ اسے ہال میں ہی روک لے گا۔ ایس پی بولا، یہ ٹھیک رہے گا۔ سالار بیگ نے خوش ہو کر کہا، گل خان تم جاؤ اور دروازے پر ٹھہرے رہو، جمروز خان ایک آدمی کو لے آئے گا، انہیں ہال میں ہی روکنے کا کہنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں۔ جی بہت بہتر، گل خان نے کہا اور چلا گیا۔ ایس پی صاحب، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہوگا، لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ آپ کی آمدنی سے خاطر خواہ اضافہ کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ سالار صاحب، ایس پی صاحب نے خوش ہو کر کہا، لیکن اگر یہ شخص پھانسی کی سزا سے بچ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس کے تو فرشتے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ایس پی صاحب بولے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر 5 افسران اندر داخل ہوئے، انہیں ساری صورتحال بتائی گئی، انہوں نے پوری بات غور سے سنی۔ آخر ایس پی نے کہا، اور اب ہم اس دکاندار کو اندر بلا کر اس کی شناخت کرانا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، اگر وہ اسے شناخت کر لے تو پھر اس کیس میں کیا مشکل رہ جائے گی؟ ایک افسر بولا، جی ہاں، پھر کیس بہت مضبوطی آ جائے گی۔ ایس پی بولا اور اپنے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے نکل کر تھوڑی دیر بعد ایک اور 3 کانسٹیبل ایک آدمی کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ ایس پی نے پلاسٹک کے لفافے میں پستول نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، آج سے 15 دن پہلے یہ پستول تم سے جس آدمی نے خریدا تھا، کیا سامنے بیٹھا ہوا آدمی وہی ہے؟ خوب سوچ کر بتاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم صرف سچ جاننا چاہتے ہیں۔ دکاندار کی نظریں انسپکٹر جمشید کے چہرے پر جم گئی۔ کئی سیکنڈ تک وہ انہیں بغور دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں اسے دیکھتے ہی پہچان سکتا ہوں، اس کی شکل صورت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کیا؟ ایس پی اور سالار بیگ کے منہ سے ایک ساتھ حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ دوسرے افسر بھی حیران رہ گئے، انہیں 1% بھی یہ امید نہ تھی کہ دکاندار کا بیان یہ ہوگا۔ کمرے میں ہر شخص سوچ میں گم ہو گیا۔ حالات نے ایک نیا موڑ کاٹا تھا اور یہ موڑ سالار بیگ اور ایس پی کے لیے کافی تھا۔ آخری لمحے، میرا خیال ہے اب مجھے یہاں سے اٹھ کر چل دینا چاہیے، کیونکہ اب میری گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ آخر انسپکٹر جمشید نے کہا، نہیں، تمہیں مجرم ثابت کرنا اب ہمارے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ ایس پی بولا، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی۔ ایک افسر نے اچانک کوئی خیال آنے پر کہا، جی فرمائیے۔ ایس پی نے چونک کر کہا، ہو سکتا ہے یہ شخص پستول خریدنے اپنی صورت شکل میں کوئی تبدیلی کر کے گیا ہو یا اس وقت میک اپ ہو۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اس کا زبردست امکان ہے، تو پھر پہلے اس کے چہرے کا جائزہ لیں۔ ایک افسر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ محمود فاروق اور فرزانہ اسے اٹھتے دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن انسپکٹر جمشید پرسکون بیٹھے تھے، انہیں فرق بھی نہیں آیا تھا۔ افسر نے ان کے چہرے کی اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر مایوس ہو کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میک اپ کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن اس شخص کا قتل کا مجرم آپ کو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ سالار بیگ نے سخت لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ایسا ضرور ہوگا، ہم یہیں سے اسے ہتھیار
ہتھکڑیاں پہنا کر لے جائیں گے اور عدالت میں اس دکاندار کو یہی بیان دینا ہوگا کہ پستول اسی نے خریدا تھا۔ کہو مسٹر ریاض الدین، تم یہ بیان دو گے؟ یاد رکھو اس اسلحے کی دکان اس صورت میں چالو رہے گی۔ لیکن جناب عدالت تو حلف اٹھانا پڑتا ہے، میں حلف اٹھا کر جھوٹ کس طرح بولوں گا؟ اگر وہ شخص کہیں سے نکل آیا جس نے واقعی مجھ سے پستول خریدا تھا تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کیوں اپنی گردن پھنسانے کے آئے گا؟ تم اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنی دکان بند کروا لو گے۔ ایس پی نے کہا، جی بہت بہتر، جو آپ کہیں گے کروں گا۔ محمود فاروق اور فرزانہ حیرت زدہ رہ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے دنیا میں ایسا اندھیر بھی ہو سکتا ہے۔ بس تو پھر شاہ صاحب اسے ہتھکڑیاں پہنا دو، ایس پی نے اپنے ایک ماتحت سے کہا۔ اور اس کے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ سالار بیگ نے پوچھا۔ مجرم باپ ہے، ہم باپ کو ہی گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایس پی بولا، ٹھیک ہے، ان کی جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں، اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں کی کارروائی مکمل ہے، بیانات کے بعد جو ہوتے رہیں گے شاہ جی تم ملزم کو حوالات پہنچا دو۔ ٹھہریے جناب، کچھ مجھے بھی کہنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید بول اٹھے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایس پی نے ناگور لہجے میں کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو عدالت میں جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ انہوں نے عجیب سی بات کی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے خیال میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی؟ آپ نے ایک شریف شہری کو دھمکی دے کر جھوٹ بولنے پر آمادہ کر لیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ عدالت میں یہ جھوٹ کے بجائے بالکل سچ بولے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا حکم مانے گا، تمہارا نہیں۔ ایس پی بھنا کر بولا، میں کب کہتا ہوں کہ وہ میرا حکم مانے؟ انسپکٹر جمشید پہلی مرتبہ مسکرائے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس آفیسر نے کہا جس نے میک اپ کا خیال ظاہر کیا تھا اور پھر ان کے چہرہ ٹٹولا تھا۔ آپ کا خیال ٹھیک تھا، میں واقعی میک اپ میں ہوں۔ کیا کہا؟ میک اپ؟ کئی آوازیں چیخنے کے انداز میں گونج اٹھیں۔ ہاں، میں میک اپ میں ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں میک اپ اتار کر دکھا سکتا ہوں۔ اوہ، اتارو میک اپ، دھوکے باز کہیں کے! ایس پی غرایا۔ بہت اچھا، ابھی لیجئے۔ انسپکٹر جمشید مسکرایا اور پھر انہوں نے چہرے کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا، پلاسٹک کے کچھ ٹکڑے اتار کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے دکاندار پوری قوت سے چلا اٹھا، یہ وہی شخص تھا جس نے مجھ سے پستول خریدا تھا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے ایس پی اور دوسرے افسروں کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی، جبکہ ان کے چہروں پر خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، بلکہ ان لوگوں کے چہرے تو سفید پڑ گئے تھے اور ان کی بدلتے ہوئے حالات سب سے زیادہ سالار بیگ کے لیے حیرت کی وجہ بن گئے تھے۔ اس نے چلاتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دکاندار کی پہچان لینے کے بعد تو کیس بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس کی بات کا انہوں نے جواب نہ دیا، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انسپکٹر جمشید کو گھور رہے تھے۔ جواب اپنی اصل شکل میں تھے، آخر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سالار بیگ چلا اٹھا۔ سالار بیگ، آپ شاید انہیں جانتے نہیں ہیں، یہ انسپکٹر جمشید ہیں۔ نہیں، سالار بیگ کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا، پھر حیرت میں خوف شامل ہوتا چلا گیا۔ وہ انہیں اس طرح گھور رہا تھا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اور اب آپ کا خیال ہے کہ ایس پی صاحب مجھے قاتل ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ایس پی کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکل سکا، کافی دیر تک خاموشی طاری ہی رہی۔ آخر سالار بیگ نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایس پی سوچ کیا رہے ہو؟ آپ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو خود انسپکٹر جمشید کے حوالے کر دیں یا انسپکٹر جمشید کو اس کے بچوں کو یہیں ختم کر دیں۔ پہلی صورت میں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہم لمبی لمبی سزائیں ہوں گی۔ میرا کاروبار تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمام مراکز کی فہرست میں پہلے ہی ان کے حوالے کر چکا ہوں۔ دوسری صورت میں ہم صاف بچ جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ انسپکٹر جمشید اور ان کے بچے یہاں سے آئے تھے، کیونکہ یہ تو میک اپ میں تھے۔ یہ کہہ کر سالار بیگ خاموش ہو گیا۔ ہاں، ہمیں یہی کرنا چاہیے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ دوسری صورت میں بھی موت ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ ایس پی نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی سالار بیگ کے ہاتھ میں پستول نظر آیا، لیکن فوراً ہی ایک فائر ہوا۔ انسپکٹر جمشید نے اپنے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال کر فائر کیا۔ پستول سالار بیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا اچھلا اور محمود نے تیزی سے آگے بڑھ کر دبوچ لیا۔ خبردار، تم سب لوگ اوپر اٹھ جاؤ، انسپکٹر جمشید نے خوفناک آواز میں کہا، اور ان کے ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے۔ محمود فاروق، تم دروازہ اندر سے بند کر دو اور کھڑکیاں بھی بند کر دو، انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ دونوں نے فوراً تعمیل کی۔ اس ہوٹل سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، تمہاری موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام لائے گی۔
جبکہ تمہارے یہاں سے بچ نکلنا ہمارے لیے ایک خوفناک موت ہوگا۔ سالار بیگ نے کہا، تم احمق ہو اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہوئے اتنا بھی نہیں سمجھے کہ میں یہاں باقاعدہ پروگرام بنا کر آیا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جبکہ یہاں داخل ہوا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ ان حالات میں تنہا کس طرح آ سکتا تھا؟ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا ہوں، وہ سادے لباس میں ہیں، اس وقت جوئے والے ہال میں موجود ہیں اور میں ایک اشارے پر انہیں یہاں بلا سکتا ہوں۔ انسپکٹر امشد کہتے چلے گئے، ہا 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 ہا۔ سالار بیگ کے حلق سے ایک کہکا ابل پڑا۔ یہ ایک طویل کہکا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کہکا ختم کرنے کے بعد اس نے گرجدار آواز میں کہا، احمق میں نہیں، تم ہو انسپکٹر امشد، جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ شہر کی پولیس مجھے گرفتار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی، اور پھر تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت کیا ہے؟ ان مراکز کے فائل جو تم پورے ملک میں کھول رکھے ہیں، کیا وہ تمہارے خلاف ثبوت نہیں ہے؟ وہ فائل بھی اس وقت میرے ہوٹل کے ایک کمرے میں ہیں۔ خیر، پہلے تم اپنی پولیس کو بلا لو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم کس قدر بے بس ہو۔ بہت اچھا۔ انسپکٹر امشد مسکرا اور محمود کی طرف مڑے، تم ہال میں جا کر دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں کھڑی کرو، کچھ لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے ساتھ اندر آ جائیں گے۔ جی بہت بہتر، محمود نے کہا اور دروازے کی چٹکی گرا کر باہر نکل گیا۔ فوراً ہی تقریباً 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سادے لباس پہن رکھے تھے۔ سالار بیگ نے انہیں غور کر دیکھا، پھر بار اب آواز میں بولا، میرا نام سالار بیگ ہے، تم نے سنا ہوگا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے ماتحت ہو؟ انسپکٹر امشد صاحب کے۔ ان میں سے ایک نے پرسکون آواز میں کہا، ان سے اوپر کون ہے؟ ڈی آئی جی صاحب، اور ان سے اوپر آئی جی صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں محکمہ سراغ ثانی کی بات نہیں کر رہا، کیا تمہارا تعلق سول پولیس سے نہیں ہے؟ جی نہیں، ہمارا تعلق صرف انسپکٹر امشد سے ہے، اس نے کہا۔ ایس پی صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سالار بیگ نے جھلا کر کہا۔ ہم ڈوب گئے سالار بیگ، انسپکٹر امشد کے پاس وسیع اختیارات ہیں، ایس پی نے مردہ آواز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سالار بیگ ایک مرتبہ پھر ہکلایا۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن یہ شخص اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سالار بیگ نے پھر سنبھال لیا۔ کیا مطلب؟ ایس پی نے جلدی سے کہا، میں عدالت سے انکار کر دوں گا کہ اس فہرست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا، ضرور کر دینا، عدالت پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی، اب خاموشی سے ہتھکڑیاں پہن لو۔ یہ کہہ کر انسپکٹر امشد نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے صرف سالار بیگ کو بلکہ ایس پی صاحب کو اور دوسرے افسروں کو بھی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ تم دیکھ لینا، میں عدالت میں صاف بچ جاؤں گا، میں روپیہ پانی کی طرح بہا دوں گا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم بالکل احمق ہو، بیوقوف ہو۔ میری کلائی پر تم جو گھڑی نظر آ رہی ہے، اس میں چابی کی جگہ ایک نہایت طاقتور مائکرو فون لگا ہوا ہے۔ یہ مائکرو فون یہاں سے ایک فرلنگ کے فاصلے پر ساری گفتگو ٹیپ کرتا ہے، نہ صرف اس وقت کی گفتگو بلکہ میرے اور تمہارے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں سب کی سب ٹیپ کی جا چکی ہیں۔ تم پورے ملک کے نشے آور چیزیں پھیلا رہے تھے، میری قوم کو نشئی بنا رہے تھے، اور جو قوم نشے میں ڈوب جائے گی وہ اپنے فرائض کبھی انجام نہیں دے سکے گی، ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک زہر تھا جو تم پورے ملک میں ابھی تک فروخت کرتے آ رہے ہو، قوم کو میٹھی نیند سلاتے آ رہے ہو۔ تمہارا جرم عام قاتلوں، ڈاکوؤں اور اسمگلروں سے بہت بڑا ہے۔ میں تمہارے پیچھے ایک عرصے سے لگا ہوا ہوں، مگر پولیس تمہاری مدد کرتی تھی، تم ان کی جیبیں جو گرم کرتے رہتے تھے۔ میں نے کئی ماہ تک مسلسل نگرانی جاری رکھی۔ ایک دن میرے ہاتھ تمہارا ایک آدمی آ گیا، میں نے ایک ایسی جگہ اسے پہنچا دیا جہاں کسی کا خیال تک نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں میں نے اس سے معلومات حاصل کرنا چاہی۔ یہ کام بہت مشکل ثابت ہوا، لیکن انجام کار میں اس کا منہ کھلوانے میں کامیاب ہی ہو گیا۔ اس سے مجھے کچھ معلوم ہوا، جوئے خانے میں داخل ہونے کا طریقہ بھی، اور یہ بھی کہ تمہارا اصل نام منشیات پھیلانا ہے۔ یہی مجھے شک تھا کہ نشہ آور چیزوں کی فروخت کے پیچھے کسی آدمی کا ہاتھ ہے، جس پر پولیس بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچتی ہے، اور اس لیے ملک میں نشہ آور چیزیں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ میں اس کے لیے فکر مند تھا، اگر اکثریت نشی لوگوں کی ہوگی تو قوم کا کیا بنے گا؟ دشمن ملک تو اسے جب چاہے چھاپ لے گا، وہ پہلے ہی دان تیز کرتا رہتا ہے۔ بلکہ تو اب یہاں تک کہنے پر تیار ہوں کہ نشہ آور دوائیں وہی سمندر کے راستے ہمارے ملک میں بھیجتا رہتا ہے۔ ہاں، تو میں نے تمہارے آدمی سے جوئے خانے میں آنے والے ایک خاص آدمی کا نام بھی پوچھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم یہ سوال ضرور کرو گے، میں نے کس کے ذریعے یہاں تک آیا۔ چنانچہ میں تمہارے پوچھنے پر اس کا نام شنکر آچار یہ
دیا، اس کا بندوبست بھی میں پہلے ہی کرایا تھا، اور پھر بھی میرے آدمی کی نگرانی میں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ادھر میں اس کا نام تمہارے سامنے لیتا، ادھر وہ جوا کھیلنے آ جاتا اور میرا جھوٹ پکڑا جاتا، اس طرح معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ میں تو تم پر اس وقت ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا جب تمہارے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ میں جانتا تھا تمہارے تعلقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، اور اگر کمزور ہاتھ ڈالتا تو کیا ہو سکتا تھا، وہ لوگ تمہیں بچا لیتے، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے جس آدمی کو میں نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس کا نام راج جو ہے۔ سالار بیگ کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں دھندلا گئیں، غصے اور رعب کی جگہ مایوسی نے لے لی۔ اس نے سنا انسپکٹر جمشید کہہ رہے تھے، راج جو سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اگر میں چھاپا مارتا تو شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا، کیونکہ نشہ آور دویات تم ہوٹل میں بالکل بھی نہیں رکھتے، اور اس وقت تک کوئی تمہیں نہیں کچھ کہہ سکتا تھا جبکہ نشہ آور چیزیں تمہارے قبضے میں برآمد نہ ہوں۔ تم اس گھمنڈ میں تھے کہ لیکن میں نے بھی وہ طریقہ اختیار کیا کہ پانی نہ مانگوں، دیکھ لوں کہ ہوٹل اب بھی کوئی نشے والی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، نہ صرف تمہارے ہاتھوں میں بلکہ تمہارے مددگاروں کے ہاتھوں میں بھی۔ جوا ابھی ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر لے جانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ میری جگہ اس طرح کوئی بھی پھنس جاتا تو بے چارہ لگ گیا تھا، اور پھانسی تمہیں شاید طرز بھی نہ پھانسی دلاتے ہوئے تمہیں شاید ان پر طرز بھی نہیں آتا، لیکن خیر اب تم پر طرز کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تم میرے پستول کو اغوا بھی کراتے، میں تمہارے دوبارہ اسرار پر ملازمت کرنا منظور کر لیتا۔ پہلی مرتبہ انکار اس لیے ضرور کیا تھا کہ تم شک نہ کرو۔ یاد رکھو مجرم کتنا ہی با اثر ہو، طاقتور ہو، ذہین ہو اور چلاک ہو، اسے اپنے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اگر اتفاق سے اسے وہ قانون کی نظر سے بچ بھی نکلے تو بھی خدا کی بے آواز لاٹھی اس پر ضرور برستی ہے۔ لے جاؤ اسے۔ یہ کہتے ہی انسپکٹر جمشید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد محمود نے کہا، اب اس ہوٹل کا کیا بنے گا؟ اب یہاں سے کوئی بھی جوا نہیں کھیلا جائے گا۔ سالار بیگ کا کوئی رشتہ دار ہے نہ بیوی بچے، لہٰذا یہ ہوٹل سرکار کی ملکیت میں ہوگا۔ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ یہاں ایک ایسی درسگاہ تعمیر کرائی جائے جس میں بچوں اور بڑوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے۔ جی بہت اچھا خیال ہے ابا جان، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ راج جو کیا واقعی آپ کے قبضے میں ہے؟ ہاں، اگر وہ میرے قبضے میں نہ ہوتا تو سالار بیگ اس وقت بھی آزاد ہوتا۔ انہوں نے کہا، مجھے تو سالار بیگ پر ترس آ رہا ہے۔ فاروق بول پڑا، کیا کہا؟ سالار بیگ پر ترس آ رہا ہے؟ محمود نے اسے گھورا۔ ہاں، فاروق مسکرایا، اس پر ترس کھانے سے کہیں بہتر ہے کہ تم خود پر ترس کھاؤ۔ محمود نے ناک بھونک چڑھائی، پہلے تو یہ پوچھ لو کہ اس پر ترس کیوں آ رہا ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے، جی ہاں، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کہاں پوچھتے ہیں؟ دراصل مجھے اس پر اس لیے ترس آ رہا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اتنا با اثر سمجھتا تھا، اس خیال میں تھا کہ اس کو گرفتار کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا، چوہے کی طرح پکڑا گیا۔ دیکھیے ابا جان، یہ ہمیں بلی بنا رہا تھا۔ محمود نے تیزی سے کہا، لیجیے اور سنیے، اب میں بلی بننے لگا۔ بھائی مجھے تو ایک مکھی بنانی ہے نہیں آتی، بلی کیا بنوں گا؟ یوں بھی کوئی جادوگر تو ہوں نہیں کہ مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دوں گا۔ فاروق نے جلدی کہا، توبہ ہے، چل پڑی زبان، اب کہاں رکے گی؟ فرزانہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، روکنا تو اسے پڑے گا ہی، کیونکہ پولیس کیس کا تایا پانچا ہو چکا ہے اور ہم کئی دن سے گھر نہیں گئے۔ امی جان ہمارے انتظار میں ایک پل کر گزار رہی ہوں گی، لہٰذا زبان کو روک کر گھر چلنا چاہیے۔ یہ تم زبان کو روکنا ہے؟ محمود تیز آواز میں بولا، بالکل۔ کیا میں خاموش نہیں ہو گیا؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔ تم نے دیکھا فرزانہ، فاروق خاموش کس طرح ہوتا ہے؟ محمود اس طرح پلٹا، ہاں دیکھ چکی ہوں، اس کی خاموشی سے بھی اللہ بچائے کان کھا جاتی ہے۔ اس کی بات میں انسپکٹر جمشید بے ساختہ مسکرا دیے۔ اس وقت فرزانہ کو کسی کا خیال نے چونکا دیا۔ ابا جان وہ چیخ، وہ معاملہ تو رہ ہی گیا۔ تم لوگوں کے سونے کے بعد میں ایک بار پھر کمرے سے نکلا تھا۔ اس ہوٹل میں کچھ خفیہ کمرے بھی ہیں، ان کمروں میں ان جواروں کو سزا دی جاتی ہے جو جوا کھیلتے تھے اور رقم ادا نہیں کرتے تھے۔ سالار بیگ کے آدمی اسے
ایسے زوادیوں کو پکڑ لاتے تھے اور پھر ان کی خوب مرمت کرتے تھے۔ اوہ تو یہ بات تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بالکل فارغ ہیں۔ کم از کم تم تینوں مجھے ابھی ان مراکز کے قلعے کمے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے ہیں۔ اور یہ آدمی آپ کہاں سے لے آئے؟ محمود نے پوچھا۔ خفیہ پولیس کے آدمی تھے۔ اس معاملے میں نے سول پولیس کی مدد لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے ملک میں یہ رشوت کی لعنت نہ جانے کب ختم ہوگی۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ تمام جرائم کی جڑ یہ رشوت ہی تو ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو سمجھو جرائم نہ ہونے کے برابر رہ جائیں، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور پھر وہ چاروں سوچ میں گم ہو گئے۔ جیپ گھر کی طرف جا رہی تھی۔